میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ہاں مالیگاؤں والوں، اللہ کسی کو اگر پورے ناسک اور مالیگاؤں کا اگر مالک بھی بنا دے، آدمی کب تک اس دنیا سے نفع اٹھا سکتا ہے؟ موت تک۔ موت پر تو ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں بزرگوں، موت مرنے والے کا کیا حشر کر ڈالتی ہے، کیا حشر بنتا ہے اس کا۔ اس کی موت پر اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو آنکھ کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ اس کو بند نہیں کر سکتا، اگر منہ کھلا ہے تو وہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے۔ مرنے والا اس کو بند نہیں کر سکتا، اگر اس پر کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے یہ انسان۔ پھر لوگ اس کا کیا حشر کرتے ہیں؟ اس کے بدن کے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کی گھڑی، پیر کا جوتا، آنکھ کا چشمہ سب نکال دیں۔ اور بزرگوں، اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں اس کو لپٹا جاتا ہے کہ اگر اس کپڑے کو خریدنا جانا پڑ جائے، خریدنے کی باری آئے تو دکاندار سے کہنا پڑتا ہے، او اللہ کے بندے، ہم کو اتنے بھاری بھاری اور قیمتی کپڑے نہ بتائیو، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ جواب میں کہتا ہے، اچھا کسی کی ڈیٹ ہو گئی کیا، کوئی مر گیا کیا؟ کہاں، ہم کو کفن کا کپڑا چاہیے۔ اب وہ خاص قسم کا کپڑا پیش کرتا ہے، اور وہ اتنے معمولی درجے کا کپڑا ہوتا ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ آج اگر کسی کو ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر وہ پیش کیا جائے کہ حاجی صاحب آپ اس کا جوڑا سلا لو، کرتا پیجامہ، تو شاید ہی میرے بزرگوں ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، ہمارے چیئرمین صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، مالیگاؤں والوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے۔ او بھائی صاحب، تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، وہاں کلون میں میرا مکان ہے، سٹانہ میں میری زمین ہے، ادھر لاسلگاؤں، یولا اور منمار کے اندر میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا سے گیا تو پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں گئی۔ ہمارے ساتھ آنے والے یہی سرمایہ ہے، دین کی محنت، دعوت کی محنت، ایمان کی محنت، یہی کل قیامت میں میرے تمہارے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنے پر، دین کی محنت کرنے والوں کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ دیکھو یہ کہاں سے یہ مجموعہ آیا ہے، کہاں سٹانہ، کہاں کلون، کہاں ایگتپوری، کہاں لاسلگاؤں، کہاں یولا، کہاں نانگاؤں، کہاں منماڑ، کہاں چاندوڑ، دور دراز سے یہ مجموعہ آیا ہے۔ پوری رات آتا رہا مجمع، اور پھر کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کے آج بازار کا دن ہے، انہوں نے اس کو قربان کیا، اپنی مصروفیات چھوڑی ہے انہوں نے، ٹرکوں میں بیٹھ کر، بسوں میں بیٹھ کر، سواریوں پر سوار ہو کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ اور یہ آنے والا مجمع اللہ کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہے۔ اول تو یہ جان لے کہ اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے اور لانے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے۔ یعنی کہ 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے ایک مشورہ ہوا، مہاراشٹر والوں نے مشورہ کر کے آپ کو تاریخ دے دی، اور ماشاءاللہ آپ کے ذمہ داروں نے آپ کو جمع کر لیا اور آپ جڑ گئے۔ اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے گئے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنوں کی گودیں اجڑی ہیں، کتنے سہاگ اجڑے ہیں، کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں، اور کتنے جنازے اٹھتے ہیں ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کی نسبت پر۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی قدردانی پر دے گا کیا، ملے گا کیا۔ ہاں، کل قیامت میں جن سواریوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو نا اجتماع گاہ میں،
میرے بزرگوں یقین مانی وہ سواریاں بھی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا اس کو. جن گاڑیوں میں، جن ٹرکوں میں، جن بسوں میں بیٹھ بیٹھ کر آپ آئے ہو نا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان گاڑیوں کو عمل نامے کے ترازو کا وزن بنائے گا، نیکیوں کے ترازو کا یہ وزن بنے گی. جب صحابہ کے گھوڑوں کی لیٹ گوبر، ان کے گھوڑوں کے ناک کا میل عمل نامے کے ترازو کا وزن بن سکتا ہے تو پھر ہماری سواریاں کیوں نہیں بن سکتی؟ اور بڑی اونچے مقصد کو لے کر یہ مجمع یہاں آیا ہے. ہر ایک جانتا ہے یہاں کوئی ہمارا ستکار اور کوئی سواگتم ہونے والا نہیں ہے، کوئی اپنے کو ویلکم کرنے والا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے وہ دور دراز چل کر پنڈال پر کھانے کے زون پر جا کر نمبر لگا کر لائن لگا کر کھانا پڑے گا. آرام کرنے کے لیے کوئی گدے اور قالین نہیں بچھے ہوئے یہاں پر، مٹی میں چٹائی میں اس کو رات گزارنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس نسبت کی قدردانی پر کہ دین کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو اس نے قربان کیا ہے. اور مقصد اللہ کا دین میری اپنی زندگی میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے کہ اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی مولا، نہ میں نے آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا. اے اللہ میں نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں کہ وہ گناہ میرے زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ خالی اس کو پر کرتے. اے اللہ میں تو آپ کی پاک زمین پر قدم رکھنے کی بھی لائق نہیں ہے مولا، میں تو زمین میں دھسا دیے جانے کے قابل بن چکا کہ اللہ میرے کو تو معاف کر دے. ایک معافی کی امید لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے. اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، حکمتولیوں میں گزر گئی مولا، جان بوجھ کر ہم نے تیری نافرمانی کی ہے. اے اللہ ہم تو کر کے گناہ بھول گئے لیکن کوئی چیز آپ کے یہاں ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مولا بس معاف کر دیں. ایک امید لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ زندگی کو پردہ کھلا دے کہ ہماری کوئی سانس تیری نافرمانی کے بغیر نہیں نکلتی ہے. کہ اللہ آپ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کلون اور سٹانہ اور اگتپوری اور لاسلگاؤں اور منمار اور یولا اور مالیگاؤں اور نانگاؤں میں آباد نہیں ہے، ناسک اور دیورالی اور بھگور میں آباد نہیں ہے. اللہ یہ تیرے نبی کی امت تو ساری دنیا میں بسی ہوئی ہے. اس کی زندگی میں تیرا دین کیسے زندہ ہو جائے، یہ بھٹکی ہوئی امت کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائے، دعوت پر آ جائے، دعوت کی محنت پر آ جائے. اس مقصد کو لے کر عالم میں چلنا پھرنے پر، جان مال کے لگانے پر، جھوکنے پر اللہ تعالیٰ مالیگاؤں والوں، ناسک والوں دے گا کہ ہم کو اور آپ کو ملے گا کیا ہم کو اور آپ کو اس نقل و حرکت پر، دین کی محنت پر، دین کو زندہ کرنے پر. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر اس کام کے نفع کو، اس دین کی محنت کے نفع کو، دین پر چلنے کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی. پھٹ جائے گا اس کا کلیجہ، سینہ پھٹ جائے گا اس کا خوشی کی وجہ سے. ایسی بات نہیں کہ غم میں اور ڈپریشن میں اور ٹینشن کے میں ہی آدمی مرتا ہے، نہیں، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، صدمے میں آدمی کوما میں آئیسیو میں چلا جاتا ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا اس کو، یہ تو ہمارے کھڈوائی روڈ کا اسلام پورے کا پہلوان آدمی تھا، مارا کیسا، یہ آئیسیو میں کیسے پہنچا، یہ ہوا کیا اس کو؟ یہ تو ایکسرسائز کرتا تھا، فٹنس کلب جاتا تھا، جم جاتا تھا، جم، یہ کیسے مارا، اس کو کیسے اٹیک آیا، یہ کیسے آئیسیو میں پہنچا؟ لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں صدمہ لے لیا. بولے اس نے صدمہ، ٹینشن میں گیا. بولے اللہ نے اس کو کیا کمی کی ہے؟ ہاں، تو جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، صدمے میں یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے. اب یہ میاں بیوی، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں 20 30 40 50 70 سال سے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے نا تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے، یار میری بڈھی چلی گئی، گھر والی میری چلی گئی. اس لیے کہ آج کل کے اولاد تو، بیٹے تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتے، ماں باپ کو پوچھتے نہیں. جب اولاد نہیں پوچھتے، بیٹے نہیں پوچھتے تو بہویں وہ تو پرائی ہے نا، وہ کائے کو پوچھے گی؟
یہی اس کی اپنی جیون ساتھی تھی، اس کی زندگی کی دکھ سکھ کی ساتھی، اس کی گھر والی. اگر یہ انتقال کر جائے شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے. وہ فکر کرتی تھی جی کیا ہوا، تم کو کھانا نہیں چل رہا، میں دیکھ رہی پوری رات تم کروٹ بدل رہے تھے، 2-3 مرتبہ تو تم واش روم گئے، باتھ روم گئے، تم استنجا کی تھی، کیا ہو گیا تم کو؟ میں دیکھ رہی کئی دن سے تم کو کھانا بھی نہیں چل رہا. آدھی روٹی پہ بولتے بس میرے کو نہیں کھایا جا رہا، میں تم کو لے کے چلتی ہوں، چلو دوا خانے میں. 15 دن سے بیٹے کو بول رہی چل، بولے ابا کو لے کے جا، وہ تو کچھ جھانکتا نہیں، ہاں آؤں گا آتا کر رہا ہے اور آتا تو نہیں. چلو بولے میں تم کو چلتی ادھر کڈوائی روڈ پر، بولے وہاں اچھا ایم ڈی اسپیشل ڈاکٹر ہے، میں لے کر چلوں گی. بولے اپن آٹو رکشا میں جائیں گے. بولے اے اللہ، وہ پوچھنے والی چلی گئی نا. یہ شوہر اپنی گھر والی کو سوچ سوچ کر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ اللہ کی بندی صدمہ لے لیتی ہے کہ وہ بیٹے تو پوچھتے نہیں، جو میرا دھنی تھا، میرا سر کا تاج تھا، میرا ہسبینڈ، میرا شوہر، وہی چلا گیا، اب میرے دنیا کس کام کی؟ وہی تو مجھے پوچھتا تھا نا کیا ہوا رے، تیرا بی پی بڑھ گیا کیا، تیرے کو چکر کیوں آ رہی، کھانا کیوں نہیں چل رہا، تیرے کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہہ رہی ہے جی میرے کو چکر آ رہی، میرے کو اٹھے نہیں جا رہا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے. وہ بولتا تھا چل میں تیرے کو لے کے چلتا. اب وہ پوچھنے والا چلا گیا تو یہ گھر والی اپنے شوہر کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. تو جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کا دارالعمل کھیتی بونے کا زمانہ ہے. کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر جان مال چھوکنے والوں کو وہاں نوازے گا اللہ قیامت کے میدان میں. اور جب اللہ نوازنے پر آئے گے تو ایک ایک کو بلائے گا اپنی عدالت میں، آؤ میرے بندو، راسلگار والے تم کیوں پیچھے رہ رہے ہو، یولا والے تم کیوں پیچھے رہ گئے، اور کلون سٹانا والوں، اگت پوری والوں تم کیوں پیچھے، آؤ ہمارے دین کی نسبت پر ٹھوکریں کھائیے تم نے، تمہاری بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، تمہارے بچے یتیم ہوئے. کتنے جنازے اٹھتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ بیچارہ دنیا کے ملکوں میں سفر کر رہا اور اس کو خبر آئی تمہارے ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، تمہاری گھر والی دنیا سے چلے گئی، اور یہ افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہے. ہاں تو اللہ وہاں نوازے گا اس کو بلا بلا کر. اور ہمارے بندو، جان تم نے لگائی، مال تم نے لگایا، جذبات تمہارے قربان ہوئے، یہ تمہارے گشت، یہ تمہارے تعلیم کے حلقے، یہ تمہارے گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ ہمارے دین کی نسبت پر انور بیرون کے تمہارے اسفار جس پہ تمہاری جان مال کا لگنا، آؤ چلو اب اس کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا. جب بزرگوں اللہ کل قیامت کے میدان میں اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اور اپنی نعمتوں کی بارش برسانا شروع کر دے گا، یہ کام کرنے والا عملہ، یہ اللہ کا بندہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل قیامت میں اس کی تمنا کرنے لگ جائے گی، او ہمارے داتا، او ہمارے مولا، او ہمارے پروردگار، اے اللہ تیری عزت کی قسم، ہماری پوری زندگی مولا، ہماری زندگی بھر کی گاڑے پسینے کی کمائی، ہماری رتی رتی ٹھکری ٹھکری کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے رہنے کا مکان، ہمارے پہننے کے کپڑے، اے اللہ ہماری ہر ایک ایک سانس جو تو نے ہمیں دنیا میں دے رکھی تھی، میرے مولا کاش دنیا کے اندر یہ تیرے دین کو زندہ کرنے پر زندگی ہماری لگ جاتی، کھپ جاتی، لٹ جاتی. او میرے مولا، میرے دادا، تیری عزت کی قسم، یہ میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. میرے بزرگوں، اس کام کے کرنے والوں کو، دین پر چلنے والوں کو اور دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور دیکھو بزرگ، اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور اچکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہریا. اور بھائی ناسک والوں کس کو کہتے دہریا؟ ارے ناستک، کیا مطلب ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے دنیا میں لفظ اللہ، یہ گاڈ اور یہ بھگوان اور خدا کچھ نہیں ہے، یہ سب دل کو بہلانے کی باتیں ہیں. کوئی دنیا میں ربوب نہیں ہے. یہ جو دنیا کا نظام ہے وہ ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. دہریا جس کو کہتے ہیں. اتنے بڑے پاپی کو بھی بزرگوں اللہ ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری. وجہ کیا اس کی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے.
اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. ہاں بزرگوں، اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھے سواریاں. اور جو دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، میرے لیے دعا کرو. یہ بھی مالیگاؤں کا اجتماع ہو رہا ہے، بولے اجتماع سے تو میری پکی نیت ہے میں جاؤں گا. او اللہ 10 سال ہو گئے، نام تو لکھا دیتا ہے لیکن عین نکلنے کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ قربان جائے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا. ارے بولے یہ تو وہ ہے کہ اس کی تشکیل کرو تو کرنٹ مارتا ہے، یہ ہاتھ تک نہیں لیتا، بات نہیں سنتا ہمارے منادی کی آواز لگتی ہے. اب یہ مالیگاؤں پورے مسجدوں کا شہر ہے، چاروں طرف گلی کوچوں میں مسجدیں ہیں اور ہمارا منادی اس کو بلاتا ہے. اے بابا، مہان شکتی اللہ کی شکتی ہے. سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے. اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اللہ اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے، اللہ کے بڑائی کی کوئی حد نہیں. ہم اس کے مقابلے میں اتنے چھوٹے، ہمارے چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں. 5 وقت اس کو منادی بلاتا ہے اللہ کا مؤذن، حی علی الصلاۃ. اے بابا آ جا اس کے دربار میں، اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ کر، اپنے ماتھے کو جھکا اس رب کے سامنے. حی علی الصلاۃ. دیکھ سارے کوٹیشن یہاں سے پاس ہوتے، سارے خیر کے آنے کا راستہ مسجد ہے اور اللہ کے عذاب اور پکڑ کا آنے کا راستہ بھی مسجد ہے. آ جا اس کے دربار میں. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ، نماز کی طرف آ. لیکن یہ کان نہیں دھرتا، بات نہیں سنتا. اس ندا پر اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا. قربان جائے میرے بزرگوں، اس خالق کے کائنات پہ اس کے باوجود بھی اللہ اس کا دانہ پانی بند نہیں کرتا. یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون نہیں ہے. ارے بولے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، یہ ہاتھ تکنے نہیں دیتا، بات نہیں سنتا ہے ہماری. کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں ایک کام کرو. اس نے وہ جو ناسک میونسپل کارپوریشن ہے نا، مہانگر پالیکا جس کو بلدیہ کہتے ہیں، اس میں اندر اس نے ٹینڈر داخل کیا. یہ مالیگاؤں والے نے. اب یہ جگہ جگہ پر راستوں کے کام چل رہے ہیں، ایکسپریس ہائی وے اور برج بن رہے، پل، انڈر گراؤنڈ برج، اور برج، فلائی اوور. اب وہ جو حکومت اس کا ٹینڈر نکالتی ہے نا، بلدیہ میونسپل کارپوریشن، وہ ایک ٹینڈر حکومت کا کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے. بولے یہ مالیگاؤں والے نے ٹینڈر خریدا ہے. بولے میرے فرشتوں، ہم تو کسی حال میں اس مالیگاؤں والے کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے، اس میں رکاوٹ اڑتڑا پیدا کریں گے. یہ مالیگاؤں باؤ پاس پر چوپوری پر ایک فارم ہاؤس بنانا چاہتا ہے. بولتا مالیگاؤں تو بہت کنجسٹڈ ہو گیا، رہنے کی جگہ نہیں، سانس لینے کی جگہ نہیں. بولے آبادی بڑھ گئی. بولے میں فارم ہاؤس بناؤں گا، بولے بائی پاس پر چوپوری پر، بولے بمبئی آگرہ روڈ پر. 20 گھنٹے لیا ہے بولے میں نے. اس میں سوئمنگ ہوں گی، فارم ہاؤس ہوگا، اس کے اندر گرینائٹ ماربل کا بنگلہ بناؤں گا. بولے میں. بولے میرے فرشتوں، ہم تو کسی حال میں اس بائی پاس کا اس کا بنگلہ بننے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں. بولے ہم کیا اس کا کام کریں؟ یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے بزرگوں. اللہ کا اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، اپنے مطیع، اپنے فرما بردار، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا، اور باغی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. اور پھر اس کی وجہ کیا ہے بزرگوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے. روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، میرے بزرگوں، وہ اللہ آج کے زمانے کے یہ بے دین کو، پاپی کو، نافرمان کو، دہریے کو، بے نمازی کو ایک گھوٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. کیونکہ پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے. لیکن آپ یقین مانیے، وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی سبیلیں، پانی کے قطرے اور پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا. کیا مطلب بزرگوں، مالیگاؤں والوں، وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کو ترساتا، وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کو تڑپاتا. لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے. اور کتنی ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے، اس کو خود نہیں پتا میں مالیگاؤں کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں، کتنی جان بنے گی، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس میں، کہاں کہاں میں نے پراپرٹی نکال کے رکھی ہے، اس کی لاگت کتنی ہے، بینکوں میں، میرے اکاؤنٹ میں، گھر والی کے اکاؤنٹ میں، اور بچے کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، اور پھر کیش گھر میں کتنا پڑا ہوا، وہ خود نہیں جانتا میں ناسک مالیگاؤں کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے
نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے، اپنے مطیع اور فرما بردار اور برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا، اور باقی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات یہ ہمارا بیٹھا ہوا مجمع اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ وہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو کھیلے کو نہیں دیتا۔ وہ اللہ اپنا دین ہر اینی پرسن کو، ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا۔ اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ کیا سمجھتے ہم؟ یہ تمہارا مالیگاؤں، کلون، شٹانہ، لاسل گاؤں، اگت پوری، یولا، منمار نہیں، نانگاؤں نہیں میرے بزرگوں، چوپلی نہیں، عالم بھرا ہوا ہے، ساری دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے۔ ایک سے ایک چودھری ملے گا تم کو دنیا میں، ایک سے ایک جغادری، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک تیسمار خان، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم اور ہنر والے، استعداد و صلاحیت والے۔ کیا مالیگاؤں والوں دنیا میں صلاحیت مندوں کی کمی ہے؟ کیا ٹال پڑا کیا؟ ایک سے ایک ملے گے تم کو صلاحیت مند، ایک سے ایک بولنے والے دنیا کے اندر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی چنندہ نعمت ہے، سلیکٹڈ نعمت ہے اللہ کی، جو نہ یہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے اور نہ یہ اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے میں نے جو بات شروع کی نا آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ بڑا سعادت مند مجمع جو اللہ اس کے رسول کی نسبت پر آیا ہے، یہ وہ دولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ تو جس طرح اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، اسے اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ اور یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھولنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو دین کی فراست عطا فرماتا ہے، دین کا شعور عطا فرماتا ہے، وہ اللہ دین کی فہم اس کو مرحمت فرماتے۔ کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ فرما رہے میرے بندو تم ہماری نعمت کی قدر کرو گے، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ نعمت میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دے گا۔ ہاں، کیسے حالات، کیسے فتنے، کیسی ناگواریاں کیوں نہ آئے، یہ حالات سے متاثر ہو کر دین کو کبھی نہیں چھوڑے گا، حالات سے متاثر ہو کر احکامات کا جنازہ نہیں نکالے گا، حالات سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ قدردانی پر دیتا ہے، اس کو استقامت ملتی ہے، اور یہ استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کہ جس دن دین کی قدردان کا جنازہ اٹھے گا، میرے بزرگ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ اپنے ایمان کو بچا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، ایمان کی حالت میں اس کا جنازہ اٹھے گا۔ عظمت اور قدردانی بڑی چیز ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی ہے، اور اگر تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ فرما رہے او ہمارے بندو ہماری عزت کی قسم، ہم نعمتوں کے دینے والے، نعمتوں کو واپس لینا، نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں میرے بزرگوں؟ جس اللہ نے آنکھ میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اندھا، لنگڑا، لولا، اپاہج بنانا بھی تو جانتا ہے۔ میرے بزرگوں رات کو سوئے تھے لاکھوں بچے تھے، صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج، جماعت گئی ایک ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک والوں کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے شاپنگ پلازا، بڑے بڑے بزنس سینٹر ان کے زیر نگرانی چلتے تھے، بیٹھ کر گھنٹوں کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ڈالروں کی ہیرا پھیری کرتے تھے، ان کے کاروبار تھے، لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور روزانہ تھا۔ اب جمع جائے نا ملاقات کے لیے، دعوت دینے کے لیے، ان کے چہرے کی رنگت بدل جائے، پیشانی پر بل آ جائے، دیکھتے نہیں، ہاں چار آنے کے پان کو چونا لگانا ہوتا ہے، جمع جائے نا، ہاں ہاں میرے کو بولو بولو بولو، کیا کان پر کتھا لگا رہا، سپاری لگا رہا، تمباکو ڈال رہا اس میں، لیکن دکان چھوڑ کر، اپنی ٹپری چھوڑ کر باہر نکلنے کو، بات سننے کو تیار نہیں۔ یعنی اس کو اپنی دکان عزیز ہے، اللہ کا دین عزیز نہیں ہے۔ اس کے دلوں میں اپنے مشاغل کی تو قیمت ہے، اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب جائے نا ان کی شاپنگ پلازا میں جماعت، تو چہرے کی رنگت بدل جائے، پیشانی پر بل آ جائے، جیسے ان کو ناگواری ہو رہی ہے کہ کیوں آئے تم ہمارے بزنس سینٹر پر، دیکھتے نہیں ہماری لاکھوں کروڑوں کی میٹنگ چل رہی ہے، اور یہ آگے السلام علیکم، جماعت آئیے بولے ملنا چاہتی ہے۔
کبھی تو اتنی ضرورت کہ ملا جی یہ تمہارے کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے بولے مالے تو تالے. ان کے ملک کی جو کرنسی تھی رنگٹ تھی ڈالر تھی پاؤنڈ تھا جو بھی ہو وہ دکھاتے اس کے بنڈل. کیا بولے ساری دنیا میں پیسے کی بھاشا چلتی ہے اور تم ایک ہو بولے لکیر کے فقیر اونٹوں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو راکٹ کے زمانے میں. اب میرے بزرگوں ایسی بات تو ہے نہیں کہ جماعتیں کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. ہم جواب نہیں ایسی بات نہیں لیکن ہمارے بڑوں کی تو ہدایت ہے بھائی ہمارے یہاں کسی چیز کی وضاحت نہیں. ہمارا وضاحت ہمارا کام ہے. ہماری وضاحت کیا ہے کام پیش کرو امت کو. ہاں یہ وضاحت ہے ہمارے یہاں. اس کو ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بولے کسی کو کتے نے کاٹا تو کتے کو کاٹتا کہ بولے اس نے میرے کو کاٹا میں بھی اس کو کاٹوں گا. بولے لاؤ اس کو پکڑ کے. ہمارے یہاں تو وضاحت کا ہمارے یہاں تو کام ہے. اب جماعت سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جاتی. اب کیا ان کو جواب دے. ہاں اور وہ اللہ اللہ ہے میرے بزرگوں. دیکھو اس نے اچھے اچھے کے نشے اتارے ہیں اور وہ اللہ اچھے اچھے کے نشے اتارنا جانتا ہے. یہ سب وی آئی پی تھی ہاں قوم عاد قوم شعیب قوم لوط قوم سبا یہ فرعون یہ قارون یہ حامان سب مہارتی لوگ تھے. یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے. ملک ان کے پاس مال ان کے پاس عہدے ان کے پاس کرسی ان کے پاس. بڑے بزنس مین قومیں آئی ہے دنیا میں. قوم شعیب لاکھوں کروڑوں کے ہیرا پھیری کرتی تھی. وہ آج کس چیز کے مارکیٹ کے اندر کیا ریٹ ہوگا وہ ریٹ خود طے کرتی تھی. قوم عاد ایسی زبردست اللہ نے ان کو طاقت دی تھی پتھر پر فائٹ مار دینا. ہاں میرے بزرگ کو مارے گا وہ پتھر کو بھوگا بنا دیتے تھے ریزہ چورا چورا ہو جاتا تھا پتھر. آج میں اور آپ پتھر تو جانے دو سادی سمپل دیوار مٹی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے. رات کو آپ نے کھڑی کری ہے اور کچی دیوار ہے ذرا فائٹ مار کے دیکھو دالٹے کے بھاؤ کا پتہ چلے گا. وہ دیوار کیا ٹوٹیں گے میرے تمہارا پورا ہاتھ فریکچر ہو جائے گا ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی. لیکن وہ قوم اگر فائٹ مار دے تو اس کو بھوگا کر دیتی تھی. بڑے بڑے پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے اکھیڑتی تھی اور اس میں اپنے رو ہاؤس بناتی تھی. آج کا بیچارہ آرکیٹیکٹ انجینئر ڈیزائنر کانٹریکٹر یہ اللہ کے بندے کو 10 بائی 10 کا وہ بنانا ہونا 4 ستونوں کے بغیر چھت قائم نہیں کر سکتا. وہ اگر یہ اس طرح سے کھڑے ستون نہیں لیا تو وہ پلر کے اندر جو ہے نا رنگ آڑے ستون لے گا اس کے بغیر چھت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ قوم آج اتنی زبردست ٹیکنالوجی کی ماہر تھی. بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ہاؤس بناتی تھی اور دور دور تک کہیں وہاں پر ایک ستون کا پلر کا کھمبے کا نام و نشان نہیں تھا. اور ہمارے واٹر پروف تو فیل ہو جاتے گارنٹی دیتے کہ بھائی یہ بہت پکا مضبوط کام ہے بولے RCC کا. اور 6 مہینے کے اندر سلیب لیک ہونا شروع ہو جاتا پکڑا بولے. اور وہ اللہ اکبر پرندہ دم نہیں مار سکتا تھا. ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو اکھیڑ کے اس میں ڈیزائننگ کرتے تھے ناخن سے. تم کو چاہیے نا میرر پالش مانگتا بولے اپنے کچھ وہ ماربل کے اندر چہرہ نظر آنے مانگتا ہے. یہ جو ہے نا ناخنوں کے ذریعے سے پتھروں کے اندر میرر پالش کرتے تھے. پتھر میں چہرہ نظر آتا تھا. پھر اس میں بیل بوٹے بنانے ہو تو تم کیا کرتے ہو چھنی ہتھوڑی ڈرل مشین کا سہارا لیتے ہو نا. وہاں کوئی چھنی اور کوئی ہتھوڑی نہیں کوئی ڈرل مشین نہیں. ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑ کے اندر نقش و نگار بنانا پتھر کے اندر. اتنے پہنچی ہوئی اور ان کے قد و قامت 20 فٹ کی ہائٹ. فولادی سین ہے. 200 سال کی عمر میں تو ان کا بچہ جوان ہوتا تھا. 200 سال کی عمر میں باریک کو ہوتا تھا بچہ 200 سال کی عمر میں 800 1000 سال ایک کی عمر. مضبوط فولادی سین ہے. چلتے چلتے جیسے کہ ہم کسی کے کندھے پر مالیگاؤں والوں ہاتھ ڈالتے نا ایسے وہ چلتے چلتے مضبوط درخت ہے کئی 100 سال پرانا ہے. اور درخت جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہ ہاتھ رکھ دیتے اس پر اور اس کو ذرا سا فولڈ کر کے ٹیڑھا کر کے جھٹکا مارتے وہ پورا کا پورا درخت جڑ سمیت اکھڑ جاتا اس کو کنارے لگا دیتے ایک کے پہنچ. لیکن جب انسان کے پاس صلاحیتیں تو ہو لیکن وہ صلاحیتوں کے مالک کو نہیں پہچانتا پھر یہ چیزیں آدمی کا دماغی توازن خراب کر دیتی. پھر وہ نہیں بولتا اس کا مال بولتا ہے اس کی وردی بولتی ہے اس کا عہدہ بولتا ہے اس کی کرسی بولتی ہے. یہ حال ان قوموں کا ہوا ہے. یہ بڑا بول گئی من اشد منا قوہ نحن اشد منا قوہ. ہم تو سپر پاور ہے ہماری جیسی طاقت کس کے پاس ہے.
دیکھو میرے بزرگوں، آدمی بے شک بڑا نوالا کھا لے لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے بڑا تو میں ہوں، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری ذات کے لیے مخصوص ہے یہ، اور اگر تو بڑا بولے گا میری عزت کی قسم تو بڑا بننے کا چکر چلائے گا، میں تیرے کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ قوم بڑا بول گئی ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے، آئے نمائندے، نبی علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ دعوت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کیسی قدرت کے مالک، اللہ کیسی طاقت والے، سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اور کہا دیکھو سن لو، اللہ کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت وہ انڈے کے چھلکے اور مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اللہ اتنی بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ ان کو اللہ کی قدرت سمجھائی، لیکن دماغ تو خراب ہو گئے تھے نا۔ ہاں، جب دل و دماغ پر اندھے پن کی پٹی پڑ جاتی ہے نا تو آدمی کو اللہ، رسول، قرآن، شریعت، دین سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حدیث ان کا ہوا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، پکڑ کا ہاتھ بڑھایا، تو بہت بھاری بھرکم تھے نا، تو اللہ کو تو ان کو آسمان سے بجلی گرا کر یا زمین کو پھاڑ کر اس میں دھسا دیا جانا چاہیے تھا، بڑے بڑے پتھر وہ اللہ برسا تھا، نہیں میرے بزرگوں، وہ اللہ ہے۔ اس نے پر ہوا کا عذاب بھیجا، فرشتوں کو حکم دیا ہوا کی مقدار کو بڑھاؤ۔ فرشتے پوچھا، اے باری تعالیٰ کتنی؟ وہ اونٹ، اس کے ناک میں نکیل، اور نکیل کا سوراخ اتنی مقدار کا نہیں، سوئی، اور وہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے نا سوراخ، اتنی مقدار بھرا اور روزانہ کی مقدار کے مقابلے میں۔ اب جو ہوا چلی نا بزرگوں، تو ان کے تلووں کے نیچے سے ان کو اٹھاتی تھی اور زور سے اوپر لے کر جاتی تھی، اور آپس میں اتنی زور میں ان کو ٹکراتی تھی، ان کے آنکھیں الگ، ان کے ہاتھ الگ، ان کے پیر الگ، ان کے بھیجے الگ، اور دیکھتے دیکھتے سارے میدان کے اندر لاشوں کا ڈھیر بچ گیا۔ اللہ نے سارا نشہ اتار دیا ان کا۔ قارون کرت رکھا، بہت مال تھا اس کے پاس، بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے تھے اس کے گوڈاؤن کی چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے، اتنا اللہ نے اس کو دیا تھا۔ لیکن یہ اپنے وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو حسد کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے، زکوٰۃ کا حکم آیا، اس کو کہا اے بابا اللہ کے نام پہ نکال، اللہ کے بندوں کو اس کا حق ادا کر، تو اس کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس نے ایک چال چلی کہ بدکار عورت کو اس پر آمادہ کیا کہ بھرے مجلس پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ اول تو اس نے ہیلے حوالے کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا اس کو حکم دیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے حساب کر کے بتلایا، اب یہ بیٹھا حساب کرنے کے لیے، اور اس نے خیال کیا اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا 2 سال کی اتنی، 5 سال کی اتنی، 10 سال کی اتنی، تو اگر اس طرح سے میں زکوٰۃ دیتا رہا تو ایک وقت یہ آئے گا بھیک کا پیارا لے کر میرے کو تو کڑوائی چوک میں کھڑے رہنا پڑے گا۔ تو اس نے ایک چال چلی۔ دیکھو بزرگوں، دین میں عقل نہیں چلتی، دین میں اطاعت چلتی ہے۔ عقل چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جہاں پر آدمی کی عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان کی حد شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم سود سے تو مال گھٹاتے ہیں، اور صدقے سے، زکوٰۃ سے اور خیرات سے تو مال بڑھتا ہے۔ سود سے گھٹتا ہے مال، سودی کاروبار سے گھٹتا ہے، کاروبار میں سود لگانے سے گھٹتا ہے مال۔ اب اس کو عقل سے کیسے سمجھو گے؟ اس نے کیلکولیشن کیا اور کہا کہ میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ اب یہ بات اس کو ناگوار گزری، اس نے سارے چودھریوں کو جمع کیا، اپنے قارون نہیں جتنے تھے نا، گرو گھنٹال، سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ موسیٰ آئے، انہوں نے یہ کہا، نماز کے لیے کہا شراب مت پیو، زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، چوری مت کرو، کسی کی عزت کا کھلواڑ مت کرو۔ تم سب اس موسیٰ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اب تمہیں پتہ ہے موسیٰ زکوٰۃ کے نام سے تمہارا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں ہمارے مائی باپ ہو، تمہیں کچھ شکل راستہ نکالو۔ سارے چودھریوں نے کہا قارون سے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ بدبخت یہ چال چلی، انتہائی فاحشہ بدکار عورت کو اس پر اس نے آمادہ کیا کہ تجھے بھری مجلس میں سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانی ہے۔ عورت پہلے سے بدکار تھی، اس کو لالچ دی، وہ تیار ہو گئی۔ ادھر اس نے حضرت موسیٰ کو بلایا، کہا اے موسیٰ یہ تم تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو گھر گھر جا کر،
اس سینٹر میں، اس سینٹر میں، اس حلقے میں. وقت بھی زیادہ جاتا ہے، محنت بھی تم کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. کام کرتے اپن سارے شہر کو جمع کر لیتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اچھا خاصا اجتماع ہو جائے گا. جو کچھ اللہ کے احکامات ارشادات فرمودات وہ تم سناؤ بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک وقت میں میری بات اس طرح سے. اس نے سب کو جمع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو جو ارشادات اللہ کے فرمودات وہ بنی اسرائیل کو سنائیں. حضرت موسیٰ نے سنانا شروع کیا. اللہ اس کا حکم دیتا ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، حرام نہ کماؤ، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو. اور پھر اس کی سزا بتلائی. شراب پیے تو یہ سزا، زنا ہو تو یہ سزا. کہ موسیٰ زنا کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کو سنسار کرو، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو. کہ موسیٰ اگر آپ زنا کرتے تو کیا آپ کی بھی یہی سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہا ہاں اگر میں زنا کروں تو میری بھی یہی سزا ہے. بس کیا تھا، اس نے تو عورت کو تیار کیا تھا. وہ آگے بڑھ کے کہنے لگی کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، میرے پیٹ کا بچہ تو تم سے ہے، یعنی تم نے زنا کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی تھے. اس نے بڑی مسجد میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی. حضرت موسیٰ نے اسے کہا اے اللہ کی بندی پھر ایک مرتبہ تو دوبارہ قسم کھا اور یہ کہے کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے. اب جیسے اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رعب دیکھا، دبدبا دیکھا، وہ گھبرا گئی، کانپنے لگی اور کہنے لگی اے موسیٰ جب تم قسم ہی دے رہے ہو تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے مجھ سے کوئی زنا نہیں کیا. یہ فرعون نے میرے کو، یہ قارون نے میرے کو کام پہ لگایا کہ میں آپ پر بھری مجلس پر زنا کی تہمت لگاؤں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اس تہمت میں بری، آپ نے کوئی زنا نہیں کیا. بس کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے. اللہ نے کہا او موسیٰ رونے کی کیا بات ہے، اٹھائیے سر اٹھائیے، کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا بات ہے؟ کہ ہم نے تم کو زمین پر تابع دے دیا، قبضہ دے دیا، جو حکم تم زمین کو دو گے زمین تمہارے حکموں کو پورا کرے گی. حضرت موسیٰ نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور زمین سے کہا زمین تو قارون کو پکڑ لے. بس کیا تھا، زمین نے قارون کو اس کے پیروں کے تلووں کے بل پکڑ لیا. اب کہاں اٹھا اس کا پیر، چپک گیا. اب یہ چلا رہا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو. موسیٰ علیہ السلام تو فل ٹینشن میں کہا اس کو اور پکڑ لو، اس کو اور پکڑ. اب کیا تھا، زمین پھٹی، زمین پھٹنا شروع ہو گئی اور اس نے اس کو نگلنا شروع کیا یہاں تک کہ پنڈلیوں تک اور پھر یہ گھٹنوں تک اور پھر یہ کمر تک. یہ چیختا تھا، چلاتا تھا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو. اور موسیٰ علیہ السلام اس کو اور پکڑ اور پکڑ. تو صرف زمین نے اس کو نہیں نگلا، اس کا جتنا ساز و سامان تھا اللہ تعالیٰ نے اس ساز و سامان کے ساتھ اس کے سارے اس کے گوڈاؤن اور اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور یوں اس کا سارا نشہ اتر گیا. قوم سبا باغات والی قوم تھی. یہ ناسل گاؤں والوں کے پاس میں کیا باغیچے ہوں گے، بہت بہت پیاز ہوں گی تھوڑی بہت ان کے پاس. میرے بزرگوں اور کیا ہے، لیکن وہاں اللہ اکبر 500 700 کلومیٹر کا ایک ان کا باغ، فارم ہاؤس. اور ان کے باغات کی قرآن نے تعریف کی، جنتان یہ یمین و شمال کا قوم سبا کے باغات کو، کہ دنیا میں اللہ نے ان کو جنت دے رکھی تھی. ایسے ان کے فارم ہاؤس، ایسے باغات. 500 کلومیٹر آدمی سفر کرتا، اس اللہ کے بندے کو ذرہ برابر سفر کی تھکان محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ جگہ جگہ بہترین، وہ ان کا فارم ہاؤس، ان کی کھیتیاں پھلوں سے بھری ہوئی، عمدہ قسم کے بہترین قسم کے پھل، شاندار خوشبودار پھول اور نہروں کا چشموں کا بہنے والا صاف شفاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی اللہ نے ان کو فراہم کیا. یہ جنت تھی ان کے لیے. آدمی خالی پھلوں کا ٹوکرا لے کر اندر داخل ہو جاتا، اس اللہ کے بندوں کو پھل توپنے کی، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں. چلتے چلتے خود ہی اوپر سے پھل بھر ٹپکنے شروع ہو جاتے اور اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. یہ نعمت تھی اللہ کی. اللہ نے ان کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا، نبی علیہ السلام آئے اور کہا یہ نعمت اللہ نے دی، اس پر شکر ادا کرو. اللہ کا نعمت کیسا شکر، یہ سب ہماری ٹیکنالوجی ہے، دیکھتے نہیں ہم نے یہ دھرن بنا کے رکھا ہے. تم نے بنایا گرنا ندی کے اوپر ایک دھرن، سوکھا ہے 24 برس کے 12 مہینے سوکھا ہی رہتا ہوں. اور وہاں انہوں نے ایسا دھرن بنایا تھا، اللہ اکبر.
ڈیم دھرن، ہاں، کہ ہمارے 700 800 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کے اس باغ کے کون سے درخت کو کس وقت میں کتنی کوانٹٹی کے اندر مقدار میں پانی پہنچانا ہے، اس کے لیے انہوں نے انجینئر ایسے تیار کر رکھے تھے کہ پورا ان کا فارم ہاؤس یکساں تھا. ایسا نہیں کہ اس درخت کو پانی زیادہ ملنے کی وجہ سے یہاں کیچڑ ہو گیا اور بازو کے درخت کو پانی نہیں ملا تو وہ سوکھ گیا، ایسا کہیں بھی نہیں. اتنے پہنچے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تم کو اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. کہا کیسا شکر؟ یہ تو ہماری اپنی عقل، ہم نے یہ ڈیم بنا رکھا ہے، 10-20 سال اگر پانی نہ بھی برسے آسمان سے ہمارے ان باغات کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ان کے بڑے بولتے ہیں. اور ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آدمی بڑا نوا رکھا ہے لیکن بڑی بات نہ کرے. اللہ نے اس پر ان کی پکڑ کی. کیسی پکڑ آئی؟ معمولی مخلوق چوہا اللہ نے ان کے دھرن پر، ان کے ڈیم پر مسلط کیا اس کو، اور وہ چوہے نے جو دھرن ان کا کھریدنا شروع کیا ڈیم ان کا، او اللہ ایسا پھٹا وہ، اور وہ 1500 کلومیٹر کا جو ان کا فارم ہاؤس تھا وہ کہاں کھپا، کہاں برباد اور تباہ ہوا، اور وہ کہاں ہلاک ہوئی آج تک پتہ نہیں چلا. اور اس عذاب والی جگہ کی آج تک یہ نحوستیں، چند کانٹے دار کڑوی بیریوں کے درخت کے علاوہ کوئی چیز اس ملک میں وہاں پیدا ہی نہیں ہوتی، باوجود اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہونے کے. تو یہ وہ اللہ ہے، اس نے اچھے کے نشے اتارے ہیں، اور وہ اللہ اچھے کے نشے اتارنا جانتا ہے. تو بات چل رہی تھی، جماعت جائے نا اس ملک کے اندر تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے، بات نہیں سنے اور ہلکی نگاہ سے دیکھے جماعت کو. یعنی کیسی تبلیغ، کون سے اللہ میں نے سکھائے؟ گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر آتے، یہ بچے چھوڑ کر آتے، بولے لاکھوں روپے خرچ کرتے، بولے ان کا دماغ تو ٹھکانے ہے نا. اس قسم کی بولے، اس قسم کی باتیں. اب جماعت سنی کر کے آگے بڑھ جائے. اللہ کا کرنا ہوا ایسا، راتوں رات اس ملک کی حکومت کا تختہ پلٹا، پوری حکومت بدل گئی راتوں رات، ایک ہی رات میں. اور صرف حکومت سے نہیں بدلی بزرگوں، ان کی پوری کرنسی بدل گئی. نوٹ بندی جس کو کہتے ہیں، پوری کرنسی بدل گئی. نوٹ بندی تو ہمارے یہاں بھی ہوئی تھی، ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن ہماری حکومت نے کیا کیا؟ ہم کو موقع دیا، بابا جس کے پاس بھی پرانی نوٹ ہے وہ لا کر جمع کرو، ہمارے پاس ہم کو نئی نوٹ دیں گے. اور دیا اس نے. ارے بھائی دی کہ نہیں دی؟ لیکن وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. اگر کوئی ہوشیاری کرنا چاہتا ہے، منی ایکسچینج، اپن پیسے چینج کرے گی جا کر، تو اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آتی، اس کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا. نتیجہ یہ ہوا میرے بزرگوں، جو رات کو بڑے بڑے مال اور شاپنگ پلازا اور بزنس سینٹر کے مالک تھے، جو رات کو لاکھوں پتی کروڑوں پتی تھے، صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج، چائے اور ناشتے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر حکومت نے اسی دن سیم ڈے ایک دوسرا قانون بنایا کہ تمہارے سارے بزنس کے جو پرمٹ ہے وہ کینسل. یعنی اب تم مارکیٹ میں دھندا نہیں کر سکتے، کوئی چیز بیچ نہیں سکتے. سارے مارکیٹ پہ چھائے ہوئے تھے، وہ کہا تمہارے سارے بزنس پرمٹ کینسل. پھر اسی سیم ڈے تیسرا قانون آیا، تم نان سٹیزن ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم نے تم کو یہاں پر سکونت دی رہنے کے لیے، پرمٹ ہم نے تم کو دیا یہاں پر، ریسیڈنس پرمٹ، وہ کینسل. میرے بزرگوں، لاکھوں پتی، کروڑوں کی کاریں تھیں ان کے پاس، وہاں کروڑوں کے بنگلے تھے. 24 گھنٹے کے اندر ننگے ہو کے ان کو ملک سے باہر نکلنا پڑا. ارے وہ اللہ ہے. یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے نا اللہ کے دین کے کام میں، تو دینے والا چھیننا بھی جانتا ہے. آدمی اترائے نہیں، اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے دین دیا، اس کی قدر کر لو. اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے. اور قدردانی کیا ہے؟ دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آؤ. ہم مالیگاؤں ناسک والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ کا دین، ہم ناسک مالیگاؤں والوں کا محتاج نہیں ہے. ہم کو رات کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کو دین کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں. یہ تو وہ میدان ہے جو اس میدان میں چلے گا، اس کی اپنی ذات کا نفع ہوگا اور آدمی اعراض کرے گا، جان بچائے گا، جی چھڑائے گا. اللہ فرما رہا ہے میری عزت کی قسم میرے بندو، ہم تم سے دین کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کہہ نئی قوم کو لائیں گے ہم اس میدان میں، اور ان کے دلوں میں ہدایت کا نور اتاریں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کہہ رہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نئی قوم کو لاؤں گا اس میدان کے اندر، ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتاروں گا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ. کام نہیں کرو گے، دین پر نہیں آؤ گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، ہم تمہارا پھر وہ حشر کریں گے، ہم دوسروں کو لائیں گے تمہاری جگہ اور تم کو گھر بٹھا دیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ دین دیتا ہے بندے کی طلب پر، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ مجمع اللہ کا دین کا طالب بن کر آوے، اس لیے کہ اللہ طالب کو کبھی محروم نہیں کرتا اور وہ اللہ بے طلبوں سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دیتا. کتنی اونچی شخصیت ہے ابو طالب کی. کون ہے ابو طالب؟ کیا معنی ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ ابو طالب. اور کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. اور بزرگوں، چچا کا جو درجہ ہوتا ہے نا، مقام ہے، وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ کی وفات ہو جائے، باپ انتقال کر جائے تو اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. اور سرکار مدینہ کے چچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اور ایسے چچا ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کی، آپ کو کھلایا پلایا، ضرورتوں کو پورا کیا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کا ہاتھ بٹایا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے. اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. آپ کے دادا عبد المطلب یہ آگے بڑھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا. لیکن دادا بھی بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اب یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں اپنے بھتیجے کو سنبھالوں گا، پرورش کروں گا. بہت خدمت کی دل و جان سے، اور پھر بڑی باروب شخصیت تھی. سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ تھی، ان کی چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے مکے میں کسی مائی کے لال کی، کیا مجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اور اگر ابو طالب کی غیر موجودگی کا کوئی فائدہ اٹھاتا، اللہ کے نبی کو اکیلا دیکھ کر ڈراتا، دھمکاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، یہ کہ برا بھلا کہتا، اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی، او ہو کسی نے میرے بھتیجے کو ڈیشنگ کیے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیے، برا بھلا کہا ہے. یہ جا کر اس کو پکڑتے ہیں ابو طالب اور کہتے کیا سمجھے تو نے میرے بھتیجے کو یتیم ہے؟ کا خبردار، آئندہ اگر آنکھ بھی اٹھائی تو اس کا انجام برا ہوگا. اور دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آتے ہیں ابو طالب، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو دیکھو گھبراؤ مت، تم ٹینشن نہ لو، تم فکر نہ کرو، سنو سنو سنو، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا. اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا ہے اماں جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو طالب نے کروایا ہے. اتنی خدمت، اندازہ لگاؤ نبی کی خدمت. لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس دین کو، جس دین کی دعوت کو، جس دین کی محنت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس دین کو ابو طالب نے قبول نہیں کیا، نہ اس کی محنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، نہ ہی اللہ کے نبی کا ہاتھ بڑھایا. یعنی جو دعوت اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے تھے، نبی کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اور اللہ کیسے قدرت والے، اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، اللہ کیسے خالق ہے، اللہ کیسے مالک ہے، اللہ کیسے رازق ہے. یہ جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی محنت تھی انبیاء علیہ السلام والی، نبیوں والی، اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی بزرگوں، لیکن مقصد میں پیچھے ہٹ گئے ابو طالب. جانتے ہو مالیگاؤں والوں، اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نحوست کیا بنی ساتھ نہ دینے کی؟ اللہ کے نبی کا دین کے معاملے میں، دین کے کام میں ہاتھ نہ بٹانے کی نحوست کیا بنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھایا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. آج مالیگاؤں والوں ہم کہتے تبلیغ بہت اچھی، یہ مالیگاؤں 40 سال 50 سال پیچھے جاؤ، کیا حال تھا؟ مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا. یہ ہمارا پورا علاقہ، پونا، ستارہ، کرار، سانگلی، کولہاپور، شولاپور، میرے بزرگوں ایسے نام تھے مسلمان کے. گنپت بھائی، دھونڈو بھائی، بھونڈو بھائی، راجو بھائی، پھتو بھائی، ایسے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. پہچانا نہیں جاتا تھا مسلمان. ہم اقرار کرتے کہ واقعی تبلیغ نے، دعوت نے انقلاب پیدا کیا، زندگیاں بدل گئی، لاکھوں کروڑوں بے نمازی نمازی بن گئے. نہ جانے کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمائی کمانے والوں نے کام میں تبلیغ میں لگ کر انہوں نے حرام سے توبہ کی. کتنے گھرانوں کے اندر دین زندہ ہوا، کتنے قلبوں کی راج گانے والیاں، میرے بزرگوں جو قلبوں میں زینت بنتی تھی اسکرین کے اوپر،
ان کی زندگیوں میں پردہ زندہ ہو گیا. کتنی ماؤں کے اندر عفت اور پاک دامنی آئی، پردہ آیا، حیا آئی، شرم آئی. کتنی زندگی اجڑنے سے بچ گئی دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے. کھنڈر مسجدوں کو اللہ نے کام کی برکت سے آباد کیا. علاقے میں مفسر، محدث، امام تیار ہوئے دعوت و تبلیغ کی برکت سے. مکاتب کا جال بچھا، مدارس کا جال بچھا، کام کی برکت سے. ہم اقرار کرتے، اعتراف کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی بدلی ہے تبلیغ نے. اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ جب آپ کو اس بات کی مانیتا ہے، آپ اقرار کرتے کہ واقعی کام بہت اچھا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، لوگوں کی زندگیاں پلٹا کھائی، بے نمازی نمازی بن گئے. کتنے اللہ کے بندے جن پر زکوٰۃ واجب تھی، فرض تھی، لیکن یہ ڈکار نہیں دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. کام میں لگنے کے بعد لوگوں نے 30 سال کی کروڑوں کی مالیت کی زکوٰۃ میں جو بنتی تھی ان کی، وہ انہوں نے ادا کیا. ہمیں اس کا اقرار ہے کہ واقعی کیسے ایسے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ہم اقرار کرتے ہیں. اب ان سے کہو پھر بھائی آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے نا. آپ کے چلے کا کیا، آپ کے 4 مہینے کا کیا، آپ کا مقامی اعمال کا کیا، آپ کے 2.5 گھنٹے اور گشت کا کیا. یہ سارے دعوت کے تو اعمال ہیں نا بزرگوں، جو اعمال نبوت ہے، اعمال ولایت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال تربیت ہے، اعمال تزکیہ ہی ہے یہ دعوت کے اعمال. اور یہ جتنے اعمال ہیں سب کا آپ کو سیرت سے ملیں گے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملیں گے، صحابہ کی زندگی سے ملیں گے، حضور کے طرز عمل سے ملیں گے. یہ سارے دعوت کے اعمال، یہ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ گشت، یہ لوگوں کے دروازے جا کر ان کی کڑوی کثیر سن کر ان کو دعوت دینا، یہ مسجد کی آبادی والا عمل، یہ سب آپ کو سیرت سے ملے گا. ہاں ان کی کوئی تبلیغ کی اپنے گھر کی چلائی ہوئی تحریک تھوڑی ہے. ہاں ایک ایک چیز آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گی، صحابہ کی زندگیوں سے ملے گی، ایک ایک چیز آپ کو دعوت کی. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اب پوچھو بھائی کیا ہوا پھر مالیگاؤں والوں، تمہاری جماعتیں کم کیوں نکلی، کم کیوں بنی؟ پھر آپ کا کیا چلے 4 مہینے کا؟ آدمی سب کھجاتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی، پوری رات ہم کو روم سے فرصت نہیں ملتی، پتہ نہیں آدھی رات کو بھاگنا پڑتا، روم پاور کیوں بند ہو گیا، کرنٹ کیوں گول ہو گیا. یہاں ہماری مارکیٹ ہے، ہماری مصروفیات، ہمارے بزنس، ہماری تجارت ہے، ہماری ملازمت ہے. گھر جاؤ تو گھر کے مسائل، گھر کا ٹینشن، باہر آئے تو باہر، یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں. اور آپ ہم سے چلے اور 4 مہینے کی بات کرتے ہو. مالیگاؤں والوں پھر تو کہ ہمارے اس بول کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کا دین اور دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جس کو باہر نہ بچہ، نہ جاب، نہ فیکٹری، نہ روم، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ کھیتی، نہ باغات، وہ اللہ کے دین کا کام کرے. ایک بات سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت، عظمت، عقیدت، محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر لگ نہیں جاتا، بے وزن و بے قیمت بن نہیں جاتا، آپ یقین مانیں وہ اللہ کبھی اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا. پھر وہ دین سے نہیں ہٹے گا، دین اس کو ہٹائے گا، وہ دین کو نہیں چھوڑے گا، دین اس کو چھوڑ دے گا. اللہ مستغنی ہے، اللہ غیرت والا ہے، اللہ بے نیاز ہے. ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں. جب یہ خود دین سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اللہ اس کو بائی پاس کر دے گا. اے بابا جب تیرے کو ہماری ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، جا تو وہیں اچھا لگتا ہے، گھر کاروبار بال بچوں میں رہو. پھر کام کو اور دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، دین اور دعوت اور کام ہم کو چھوڑ دے گا. ہاں کتنی جگہ اللہ نے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. ہمارے نبی شہید ہوئے، قتل ہوئے، آرے سے ان کو چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا. ہاں ہر صدی کے اندر اللہ نے اپنے نمائندوں کی تکالیف کو تو گوارا کیا، لیکن اللہ نے کسی صدی میں دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا. بہت گہری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دندان مبارک شہید ہوا آپ کا، چہرے انور زخمی ہوا، خون کے فوارے جاری ہو گئے، اور آپ اپنی ہتھیلی سے اس کو دبانا چاہ رہے کہ میرا خون زمین پہ نہ گرنے پائے، لیکن وہ خون رکتا ہی نہیں تھا. بے اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ نکل پڑا، وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی، وہ قوم کیسے ہدایت پائیں گے جو اپنے نبی کا خون بہا کے نبی کو زخمی کرتی ہے. اللہ نے فرمایا او ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شکایت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کون ہدایت پائے گا اور کون گمراہ ہوگا، آپ تو اپنا کام کرتے رہے. ہم کس چکر میں میرے بزرگ، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. آدمی طالب بن کر آئے، اس لیے کہ اللہ طالب کو محروم نہیں چھوڑتا اور بے طرف سے اللہ اپنے دین کا کام نہیں دیتا.
حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ عجیب مثال دے کر فرماتے تھے. حضرت فرماتے تھے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مالک والو ہے کیا تمہارے یہاں سمندر ہے؟ نہیں ہے. دیکھا تو ہوگا نا تمہارے تعلقات کاروبار سب بمبئی سے جاتے ہو کہ نہیں؟ بمبئی سورت وہاں بھی ہے سمندر, احمد آباد میں بھی ہے, تمہارے نہیں ہے؟ ارے دیکھا تو ہوگا نا. اتنے بیچارے سیدھے سادے لگتے, کچھ بول رہے ہی نہیں. دیکھا نہیں دیکھا کتنا بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا. دنیا کے اندر 25% زمین ہے تو 75% سمندر ہے. دنیا میں 25% زمین اور 75% سمندر. 4 آنے مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا کیے, 12 آنے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کیے. زمین کو صرف 4 آنے مخلوق ہے, 25%. لیکن سمندر کی شان یہ ہے ساری مخلوقات کو نبھاتا ہے, لے کر چلتا ہے. اور عجیب بات یہ ساری دنیا کی گندگی سمندر میں منتقل ہوتی ہے. ساری دنیا کی گندگی سمندر میں منتقل ہوتی ہے. دنیا کا ایک ملک ہے انڈونیشیا, 16,000 آئلینڈس ہے اس میں. کتنے؟ 16,000 جزیرے, 16,000 آئلینڈس. جتنے بھی آئلینڈس ہیں سب کے ٹوائلٹ, سب کے بیت الخلاء وہ سمندر پر بنے ہوئے ہیں. سارا فضلہ, ساری گندگی وہ سمندر میں منتقل ہوتی ہے. لیکن سبحان تیری قدرت, نہ سمندر سڑتا ہے, نہ اس میں بدبو آتی ہے, نہ اس کا رنگ بدلتا ہے. وہ جو کہ تو رہتا ہے سمندر صاف ستھرا, اور بے شمار مخلوقات اس میں پلتی ہے, سب کو نبھاتا ہے, لے کر چلتا ہے. لیکن حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسی سمندر میں جب کوئی جانور یا کوئی مچھلی مر جاتی ہے, سمندر اس مردار مچھلی کو, اس مردار جانور کو قبول نہیں کرتا, اپنے اندر باقی نہیں رکھتا اس کو, وہ نکال کر پھینکنے کی تیاری میں ہوتا ہے. اب چاہے وہ مرنے والا جانور, مرنے والی مچھلی دنیا کے گہرے سے گہرے سمندر میں کیوں نہ مری. بعض دنیا کے بڑے گہرے سمندر ہیں, پیسیفک اوشین, اٹلانٹک اوشین, کیریبین اوشین, یہ دنیا کے گہرے سمندر جانے جاتے ہیں, کئی ہزار فٹ کے گہرے ہوتے ہیں. اب وہاں کیوں نہ مری ہو, سمندر اس کو پکڑ کے اوپر لے کر آتا ہے. اور جب وہ اوپر آ گئی تو سمندر اس کو پلٹ دیتا ہے. سمندر میں جتنے مردہ مچھلیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ویسے الٹی ملے گی. سمندر اس کو پلٹ دیا, اب اس کو باہر نکالنا ہے. اب کیسے نکالے گا باہر؟ وہ سطح سمندر, ساحل سمندر, جس کو بیچ کہتے ہیں, کنارہ, چوپاٹی, وہ تو کئی ہزار فٹ کی دوری پر ہے. اور یہ تو بیچ سمندر میں اس کو اس نے اوپر لے کر آیا ہے. ہاں, نیچے سے اوپر لے کر آتا ہے سمندر, اور مردہ ٹنوں منوں کی چاہے کیوں نہ ہو, اس کو اوپر لے کر آیا. اب اس کو باہر نکالنا ہے تو سمندر کیا کرتا ہے؟ تم کو جیسے تمہاری جامع مسجد میں, تمہارے غربیت میں نماز جنازہ پڑھانا ہو, تم کیا کرتے ہو؟ 2 قطار کے اندر لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے, دور تک صف لگا کر, لائن لگا کر, خود نہیں چلتے, خود آگے نہیں بڑھتے, اپنے ہاتھ اور کندھوں کے سارے جنازے کو آگے بڑھاتے. اوپر ہی اوپر سے جنازہ پاس ہوتا ہے, آپ جگہ پہ کھڑے ہوتے اور ہاتھ اور کندھوں کے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, جنازہ آگے بڑھتا جاتا ہے. ایسے یہ سمندر مردہ مچھلی کو کندھا دیتا ہے. کیسے؟ اس کی لاٹیں چلتی ہے, ایک لہر, پھر اس کے پیچھے دوسری آتی ہے لاٹ, موج پانی کی, پھر اسے تیسری ایک آتی ہے, پھر چوتھی لہر, پھر 5ویں, اور اس کو دھیرے 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 کنارے لے کر جاتی ہے. اور جب وہ مردہ مچھلی کنارے پہنچ جاتی ہے تو ایسے پیچھے سے پانی کی موج آتی ہے, لہر, اور تیزی کے ساتھ اس مردہ مچھلی کو باہر پھینک دیتی ہے, اور وہ پانی کی لاٹ دوبارہ سمندر میں منتقل ہو جاتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر نے باہر پھینکا ہے, اس کا یہ حشر بنتا ہے, اس کو کتے بھی نہیں کھاتے, کوے بھی نہیں کھاتے, وہ مچھلی گل چل کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے دعوت کا وسیع سمندر, دین کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکرے کو نہیں رکھتا, اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا. اے بابا, جب تیرے کو ہماری اور ہمارے دین کی ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں, جا تو اپنے گھر کاروبار وہیں اچھا لگتا ہے. اس لیے آپ سے عرض کیا کہ دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے, دین ہم کو چھوڑ دے گا. ہاں, دین کی محنت ہم کو نہیں چھوڑے گا, ہاں, دین کی محنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے, دین کی محنت دعوت ہم کو چھوڑ دے گی. اللہ مستغنی ہے, اللہ بے نیاز ہے میرے بزرگ. یہ ابو طالب اجلی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے, رشتہ داری ہے, رات دن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا, اندر بے چلبی تھی. اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, دعوت کے کام میں تعاون نہیں کیا, ہاتھ نہیں بٹایا. یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بیماری کی حالت میں اور کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ نوزت ہے ساتھ نہ دینے کی. ان کے انتقال سے پہلے ابو طالب کے مکے کے چند چودھری, سردار, ذمہ دار قسم کے لوگ آئے, اور آ کر انہوں نے
ابو طالب سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے بھتیجے کو منع کرو، سمجھاؤ، یہ کیا اس نے تبلیغ چلا رکھی ہے، اس سے انتشار ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں، علاقے میں، برادری میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، کیسی پھوٹ کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا ایک، یہ کہتے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کیسے؟ وہ ہمارے سب کی نفی کر رہے، وہ 360 کی، ان کو منع کرو، یہ بند کر دو تبلیغ۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، آپ آئے، چچا جان کیسے یاد کیا، کیسے یاد کیا؟ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے یہ مکے کے چودھری، سردار، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ آئے اور تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، چچا جان ان چودھریوں کو مجھ سے کیا دینا دینا، مجھ سے کیا کام ہے ان کو؟ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے جگہ سنو تو صحیح کیا بولتے ہیں۔ اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا، یہ ہمارے یہاں پر بہت انتشار ہو رہا ہے، اس سے باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں پھوٹ پڑ رہی ہے، تم اس کو بند کرو۔ کہا کیا چاہیے، کتنا مال چاہیے تم کو؟ کہا مکے کا سارا مال لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، سب سے بڑے مکے کے دھنی، سب سے بڑے مکے کے مالدار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی کہلاؤں گے، تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا مکے میں کوئی مالدار نہیں ہوگا، اتنا مال ہم تم کو دیں گے لیکن تمہاری تبلیغ بند کرو، یہ دعوت دینا بند کرو۔ پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، کرسی چاہیے آپ کو، چودھراہٹ چاہیے، چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، سارے قبائل کے سردار مل کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی سرداری چھوڑ دیں گے، تم کو اپنا سردار مانیں گے، اور جتنے قبائل عرب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکموں کا کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا، لیکن تمہاری تبلیغ تم بند کرو۔ پھر آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، آپ اشارہ کر دو، مکے میں جتنی حسینائیں اور جمیلائیں ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنوں سے چاہو اتنوں سے تم نکاح کرو لیکن تمہاری تبلیغ بند کرو۔ پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی سن لیجئے، پہلے تو لالچ دی، پھر کیا کہا آپ یہ بھی سن لیجئے، اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو آپ یہ تبلیغ کرتے ہو نا، آپ ہم سے صاف کہہ دیں، ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کرائیں گے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو یہ لا کر ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی چچا جان میں اس تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ کیا ہے، ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ چچا جان یہ مکے والے چاہے جتنی میرے کو راحت پہنچائے، یہ چاہے جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے، چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، جو تمہیں کہنا تھا تم نے تو کہہ ڈالا، اب میرا فیصلہ سنو میں کیا کہتا ہوں۔ ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، تمہیں جو بھی کرنا ہے نا، نہیں مانتے نا تم، جو کرنا ہے تم کرو، تم جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، لیکن یہ صاف سن لو میں تو تمہیں نہیں منع کروں گا، روکوں گا نہیں میں تم کو، لیکن تمہاری اس دعوت میں، تبلیغ میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب تو میرا دشمن بن جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا، یہ وہی نوست ہے، یہی ابو طالب بزرگوں آخر لاسٹ اسٹیج پر ہے، جان نکلنی باقی ہے۔ اور
یہی وہ ابو طالب بالکل مرنے کے قریب ہے، جان نکلنی باقی ہے. اور نگاہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تو آپ سمجھ گئے او میرا چچا تو مر رہا ہے، جا رہا ہے میرا چچا، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، چچا جان چچا جان. چچا نے آنکھ کھولی، کہا کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ کہا چچا جان، میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، جس کلمے کی چچا میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چپکے سے خاموشی سے. کہا چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک مرتبہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، بس آپ اتنا کرو، آگے سب میں سنبھال لوں، بس آپ اتنا کرو، جو بھی آگے ہے نا وہ سب میں دیکھ لوں گا، آپ صرف ایک مرتبہ کلمے کو میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ بھی اس لیے کہ میں اللہ کی عدالت میں وٹنس گواہ بنوں کہ اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میرے ان کانوں نے میرے چچا کا کلمہ سنا ہے، میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں اس کا، میں نے سنا، میرے ان کانوں نے سنا میرے چچا کا کلمہ. جب بہت زیادہ اصرار کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے. کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، تمہارا کلیجہ، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، میرا جی چاہ رہا ہے پڑھ ڈالوں میں اس کلمے کو. پھر فوراً کہا نہیں بھتیجے، اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں نا، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی میرے کو. کون؟ ابو طالب. ارے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے موت کے ڈر سے، جس نے آگ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر دیا. ابو طالب بزدل تھا، ابو طالب ڈرپوک تھا، ابو طالب نے جو کلمہ پڑھا جہنم کے خوف کی وجہ سے پڑھا، موت کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے. کہا میرے قریش، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو تانا دے گی، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی. ابو طالب کہنے لگے نہ بابا نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی. ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چچا اور جہنم کی آگ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم. اب وہ جو زندگی میں احسانات کیے تھے نا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ سارے احسانات آپ کو یاد آنے لگے، آپ سے رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی نے وہی چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، او چچا جان، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو. میرے بزرگوں، مالیگاؤں والوں، زبان مبارکہ سے اتنا نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے. اب چاہے وہ مرنے والا بے ایمان نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو. سوچو تو صحیح مالیگاؤں والوں، اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے ہم کو، آپ کو کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان کی نعمت. دنیا میں اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا بدل؟ اس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات ناممکن ہے. ایمان کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا اور ایمان کے بغیر جہنم سے نکل نہیں سکتا. جس طرح جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، ایسے جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی ایمان شرط ہے، اعمال کے قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے. آپ کیا سمجھتے مسلمان نیکی کے کام کرتا ہے؟ ارے بہت سے ہیں اللہ کے بندے بڑے بڑے پنیہ کے کام کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں، لاکھوں روپیوں کی دوائیں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن لوگوں کے مفت، کیس پیپر کے بھی پیسے نہیں لیتے، شروع سے آخر تک پورا ٹریٹمنٹ فری میں. لوگ دھرم شالائیں بناتے ہیں، گرمی کے زمانے میں دیکھتے نہیں چوکوں پر، چوراہوں پر، بس اسٹینڈ پر، اسٹیشنوں پر لوگ مشنریوں کے ذریعے پانی کو ٹھنڈا کر کے لوگوں کو مفت پانی تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی نیکی ہے، پنیہ کا کام ہے، اچھی چیز ہے، لیکن چونکہ پاس میں ایمان نہیں ہے، اللہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دے کر معاملے کو چکتا کر دے گا، رفع دفع کر دے گا. اور یہ مسلمان ایمان والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا.
یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ ہمارے تمہارے چھوٹے بڑے اجتماعات، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کی محنت، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے اپنی امت کو ایمان کی جس کسوٹی پر لا کر آپ نے کھڑا کیا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بھٹکی ہوئی امت، یہ بھولی ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ نبی کے زمانے کا روم بچی اپنی آخرت کی فکر کے اندر گھلا جا رہا تھا۔ اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، اے اللہ میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا بنے گا۔ میرے بزرگوں، اس وقت میں ہمارا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اصل مسئلہ وہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے سلیب اور بنگلے کا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والی امت کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ، نجات کا مسئلہ، سکرات کا مسئلہ، اللہ کی عدالت کی پیشی کا مسئلہ۔ میرے بزرگوں، اپنے کو کیا پتا دنیا سے یہ جانے والا کون کس حال میں جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا، مالکہ والوں ناسی والوں، اپنے کو کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی، دم پہلے نکلے گا، اور گالی منہ سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سارا دار و مدار ہمارا اور آپ کا خاتمے پر انما الاعمال بالخواتیم، یہ ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے کھاتے کماتے یہ چلا گیا بغیر ایمان کے بنائے، ایمان کے بغیر سیکھے اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ یہ محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے، اور صحابہ نے اس کو سیکھا کہ ہر نبی کے زمانے کا امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا دنیا سے گئے، اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، اور وہ رونے والے، تل ملانے والے، بل بلانے والے، اللہ اکبر، وہ صحابی جن کو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی نے تیار فرمایا، جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جا سکتی ہو، جن کو عرش سے جن کے لیے سلام آنے اللہ کی طرف سے، جن سواریوں پر سوار ہو کر وہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے، میرے بزرگوں اللہ ان کے گھوڑوں کی ٹانپوں کی قسمیں عرش پر کھا رہا ہے، عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ایسی جماعت ہے جو دعوت کے راستے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، اللہ ان کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے جوان مرد ہیں، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ سینٹر، ان کے بزنس میٹنگیں، ان کے کاروبار، ان کی فیکٹریاں، ان کی ملیں، ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو ہم سے رابطہ کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے۔ آج یہی جو چیز ہے نا دنیا جو اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آڑ بنتی ہے، اللہ نے ان کی نفی کر دی کہ یہ ایسی جماعت ہے، ان کی خرید و فروخت ان کو ہم سے ہماری یاد سے غفلت پہ نہیں ڈالتی۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ نے کہا ان کی تعریف کی، اللہ نے جواں مرد ان کی مصروفیات، ان کی بیوی بچے، ان کی تجارت ان کو ہماری یاد سے غفلت بھی نہیں ڈالتی۔ کیوں نہیں ڈالتی؟ اللہ فرما رہے یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے والے ہیں، اس کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے، اقام الصلاۃ یہ نماز کے قائم کرنے والے، اور ہم نے جو بھی ان کو دیا ہے یہ اپنے مالوں کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، اور اللہ نے کہا یہ سب کیوں کرتے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ سب اس لیے کرتے یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو اور آخرت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا یہ رشد و ہدایت والے یہ صحابہ۔ کئی اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کو کیا کہا اللہ نے؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کہہ رہا یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ تو کئی اللہ ایسا خوش ہوا، ایسے خوش ہوا اس جماعت سے، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی۔ کبھی اللہ کے نبی فرماتے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور ایسے 3 انگلیاں کرتے ہیں، جس طرح قریب نا ایسے اس طرح جنت میں بھی یہ ساتھ ہو گئے۔ جنت کے ٹھیکیدار ہے، جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں ان کو، لیکن ان سب کے باوجود بھی
ان کے سامنے ان کے اپنی آخرت کی ایسی فکر. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا انتقال اور دوسری تھی. آپ نے فرمایا عثمان نے دنیا کی میری کفالت کی، اللہ آخرت کی اس کی ضرورتوں کو پورا فرما. عثمان نے دنیا میں میرا ساتھ دیا، اس کو اللہ آخرت میں اس کی ضرورتوں کو اپنے خیب خزانے سے. آپ نے دعا کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. لیکن وہی عثمان غنی جن کو جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی سے مل چکی ہے، پھر بھی مطمئن نہیں اپنی آخرت کے معاملے میں. قبر پر سے گزر ہو جاتا، ہچکیاں بن جاتی ہیں، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی، داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگتے. لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المؤمنین، آپ جنت اور جہنم کو بھی تو سنتے ہیں، وہاں کے آگ کے انگاروں کی پٹائی، وہ مائے حمیم و غسلین، کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے اپنی چاہتوں سے پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، سود اور جھوٹ اور رشوت اور دھوکہ اور غبن اور فراڈ، لوگوں کی زمینیں دبائی، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کر دی، کورٹوں کے اندر لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کر کے اس نے اپنا پیٹ بھرا، کہ کل قیامت میں یہ اللہ کا بندہ بھوکا ہوگا. جس نے دنیا میں چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، کہ بھائی اس کو تو اپنا پیٹ بھرنا ہے. جس راستے سے بھی بھرے، کہ کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دینے سے پیٹ بھرے، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کرنے سے پیٹ بھرے، لوگوں کی زمینوں پر دبانے سے، قبضہ کرنے سے. ہاں آج اس سے لوگ بچھکتے نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بارش اگر کسی کی زمین دبائی ہو نا کسی نے، کل قیامت میں اللہ 7 زمین اور آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. جو دیکھے گا سمجھے گا یار اس نے کوئی بڑا کانڈ کیا، یہ مہا پاپی لگتا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا 10 پیسے کسی کے دبائے ہو نا، 10 پیسے کیا حیثیت ہے 10 پیسے کی؟ آج فقیر کو دو گے نا تم 10 پیسے، وہ میرے کو تم کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا، یار یہ خود تو فقیر نہیں ہے 10 پیسے دے رہا. لیکن کل قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے 10 پیسے دبائے ہو نا، اللہ 700 مقبول نیکیاں اس کے ضائع کرے گا، اس کو دینا پڑے گا جس کے 10 پیسے دبائے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں ایک نیکی کا ٹھکانہ نہیں، وہ مقبول ہوتی کیا مردود ہوتی، کہاں سے لاؤ گے 700 نیکی؟ تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین جنت اور جہنم کے تذکرے بھی تو آپ سنتے ہیں، کہ وہ مائے حمیم وہ غسلین، کہ جس نے دنیا کے اندر چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، کل قیامت میں بھوکا ہوگا، اور 500 سال تک وہ بھوکا ہوگا، اور چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ 500 سال کا میں بھوکا ہوں، میرے کو کچھ کھانے کو مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، تو میرے بھوک کا مسئلہ حل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین قسم کے ہما قسم کے کھانے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے اس کو کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا، جس کو قرآن نے زقوم کہا، وہ کانٹے دار درخت کا وہ پھل، انتہائی سخت، انتہائی کڑوا، انتہائی کانٹے دار، اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. کب؟ 500 سال کے گزرنے کے بعد، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کس کو؟ جس نے دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرا، وہاں یہ بھوکا ہوگا اور اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے مردہ کیا نہ کرتا، اس کو جھپٹے گا، اور جیسے ہی اس کو اپنے منہ کے اندر اتارے گا، حلق کے اندر، وہ پھل جا کر زقوم اس کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور یہ ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو کیسے تڑپتی ہو، ایسے تڑپے گا کہ اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، اے اللہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ حلق کی پھنسی مصیبت نکل جائے، ظاہر ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب یہ اور مزید 5 سال تک چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے پانی مانگے گا، اور 500 سال کے گزرنے کے بعد اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین مشروب نہیں ہوگی، کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ و مائے حمیم ہے، جس کو اللہ کے قرآن غسلین کا ہے، اس کو دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے اس غسلین کی تعریف کی، غسلین ہے کیا؟ فرمایا یہ وہ ہے جہنمی سے نکلنے والا بدن سے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور وہ پیپ، کہ اس کا ایک قطرہ اگر آسمان سے زمین پر ٹپکایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس ایک قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر سارے دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑے گے. اللہ کے نبی فرماتے یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ اس کو پینے کے لیے لپٹے گا، جھپٹے گا اور اس کو پینا چاہے گا،
اور اس پیالے کو مائع حمیم کو اس غسلین کو اپنے منہ کے قریب لے کر جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے اس کی حرارت، اس کی گرماہٹ، اس کا ٹیمپریچر کی بنا پر اس کے نیچے کا سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا اور اوپر کا سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے اس کو پیے گا، اور جیسے ہی اپنے حلق میں اس کو اتارے گا اس کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب یہ سب تو آپ سنتے ہیں جہنم کے تذکرے، اس وقت آپ کی حالت نہیں بنتی صرف قبر کا تذکرہ آ جائے یا قبر پر سے آپ کا گزر ہو جائے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہے، آپ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے؟ کیا وجہ اس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے عافیت کے ساتھ پار ہو گیا بعد کی ساری منزلوں تک پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنسا آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ مجھ عثمان کو کیا پتا کہ عثمان کا قبر میں کیا ہوگا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی، میں آخری نبی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس درجے کے صحابی کے نبی بنائے جاتے۔ ان کا مقام تو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھے، فرمایا عمر میں نے بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا اور اس کو دیکھ کر مجھے تو ایسا لگا یہ میرا ہی ہوگا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا شاندار اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں تو سمجھا یہ میرا ہی ہوگا۔ میں نے دوبارہ پوچھا ارے بھائی جبرائیل اس قریش کے نوجوان کا نام تو بتا میرے کو، اتنا خوبصورت محل ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا عمر وارے کے نیارے تیری تو چل پڑی نکل پڑی، کیا کہنے تیرے؟ آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو کر دیکھوں تو صحیح، باہر سے اتنا خوبصورت شاندار تیرا محل تو اندر کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اور میرے کو غیرت آئی، میرے کو غیرت آئی تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر کیسے داخل ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا مقام ہے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا۔ ایسے 17 مقامات کم و بیش کہ حضرت عمر کی چاہت پر اللہ نے اپنے احکامات نافذ کیے۔ حضرت عمر چاہتے تھے یہ کیا لوگ شراب پی کر مسجد میں آتے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ٹھوس قانون یعنی شراب کی حرمت کی آیت اتر جائے تاکہ امت کی شراب ختم ہو جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر شراب کی حرمت والی آیتیں اتاری۔ حضرت عمر چاہتے تھے امت کی ماں بہنوں کے اندر پردہ زندہ ہو جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر قرآن پاک میں پردے کی آیتیں اتاری۔ ایسے 17 مقامات ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا، آخرت کی فکر، اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر۔ اس فکر کے اندر اپنے آپ سے کہتے تھے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی فرماتے کاش عمر کوئی تو درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا اس کو لے جا کے کہیں پٹک دیتی کہیں پھینک دیتی اور پھر وہ مینگنی مٹی بن جاتی۔ او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی۔ یہ وہی عمر فاروق ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ سے کہتے تھے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی؟ ارے تو کل قیامت میں اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ یہ وہی عمر فاروق بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے سے، نصیحت کر رہے وصیت کر رہے، عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ان کو بلایا، کہا دیکھ عبداللہ تو سن لے،
جب میں مرنے لگوں، میری جان نکل رہی ہو، تو عبداللہ تو مجھے مٹی میں ڈال دینا، زمین کے اندر. اور جب جان نکل رہی تھی نا میرے بزرگوں، تو یہ چہرہ، یہ ناک، میرے بزرگ، یہ پیشانی، یہ ہونٹ مٹی میں اس طرح سے ملتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بچہ مٹی میں لوٹتا ہو، اپنے چہرے کو مٹی میں ملتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے، او عمر، اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا. کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق کے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں. کون ہے یہ حذیفہ؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے. بہت سی ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ جانتے تھے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بتلایا، حذیفہ میں تیرے کو بتلاؤں مدینے میں منافق کون ہے. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا مومن، دل کا بے ایمان. اس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے. وہ دین کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن. وہ کون ہے مدینے میں؟ حضور ان کو جانتے تھے اور اس کی نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی. حضرت حذیفہ ان کو جانتے تھے، یہ حضور کے رازداروں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، ان سے دوستی کرتے، پٹاتے ان کو اور کہتے، دیکھ بھائی حذیفہ، وہ جو تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے نا، کون کون مدینے میں منافق ہے تو جانتا ہے. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی ہوگے سو ہو، میں یہ نہیں پوچھتا کون ہے وہ منافق. بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتلا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتلائے، ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے. او مالیگاؤں ناسک والوں، ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے. اصل میں ہمارے تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اس کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی نفرت اور اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی نکل گئی. ہم نے نہیں جانا وہ اللہ کی قدرت و طاقت کا مطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے یہ جو جماعت تیار کی نا صحابہ کی، ان کو جس مقام پر آپ نے پہنچایا نا، ایمان کی جو کسوٹی آپ نے بنائی صحابہ کی اس دعوت کے راستے سے، اللہ کے نبی فرماتے اس کے لیے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور اس کے لیے جتنا میں رویا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں رویا ہے. لاکھ سوا لاکھ نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو، اللہ کے نبی کا رونا ایک طرف رکھ دو. یہ لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور اللہ کے نبی کی تکلیف کو آپ بڑا ہوا پاؤں گے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے، او ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھٹکے ہوئے، یہ نافرمان، یہ مکے والے، یہ آپ کو ستانے والے اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ کتنا ستائے گئے آپ. کل اللہ کی عدالت قائم ہوگی مالیگاؤں والوں، اور اس عدالت کے کٹہرے میں ہم اور آپ ہوں گے. ہاتھ اللہ کا ہوگا اور گریبان میرا اور تمہارا ہوگا. اللہ پوچھے گا، مالیگاؤں والوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا. تمہارے نبی کے گھروں میں فاقے آئے، 2-3 مہینے تمہارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلکا. تمہارے نبی نے پیٹوں پر پتھر باندھے، تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں دوڑایا گیا، پتھروں سے مار مار کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا. چل بھی نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف میں چلنا مشکل ہو گیا تھا آپ کا. اما جان مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھی ایک موقع پر، یا رسول اللہ، آپ کے حیات طیبہ میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا آیا؟ ایک دم چونک گیا آپ کا. عائشہ، یہ کیا سوال کیا تو نے؟ یہ پوچھا تو نے؟ یہ پوچھنا تھا تیرے کو؟ یہ پوچھا تو نے؟ کہا عائشہ، جب تو نے پوچھا ہے تو میں تجھے تیرے سوال کا جواب بھی دوں گا. آپ نے فرمایا، عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے، تازہ ہے زخم میرے سینے میں، حالانکہ ایک زمانہ گزر چکا تھا اس واقعے. عائشہ، میں نے اپنے قوم کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، آوارہ بدماش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا جنہوں نے مجھے پتھروں سے مارنا شروع کیا. کہ عائشہ، اتنے پتھر میں نے کھائے کہ میرے دونوں جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا تھا اور میں چل نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، میں نیچے بیٹھ گیا. میری قوم بھوکے شیر کی طرح مجھ پر بت کی
اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر مجھے کھڑا کیا. عائشہ ادھر میرا قدم اٹھتا ادھر پتھر برستے تھے. کہا 7.5 کلومیٹر تک میری قوم نے مجھے پتھروں سے مارا ہے. اللہ کہے گا مانے گاؤں والوں، ایک اشتباہ پر تمہاری 4 مہینے کی چلے کی تشکیل کیا ہوئی، اور تم اپنی گھر والی چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، بیوی بچے چھوڑنے کو تیار نہیں. دیکھو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا. اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے مکہ چھوڑ کر آپ کہیں جائیں، لیکن یہ مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے، اور یہ طے کر لیا کہ آج کی رات نبی کی آخری رات ہوگی، اب ہمیں نہیں چھوڑے گی. چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرا ڈال دیا، باہر نکلتے ہی حملہ کر کے ختم کر دیں گے. اللہ نے وحی بھیجی، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجیے، اب الوداع کر دیجیے مکے کو، چھوڑ دیجیے مکہ. اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. اللہ نے ان دشمنوں کی آنکھوں پر اندھے پن کا پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے، اور ان کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا. لیکن اس رات کی تنہائی میں، اس رات کے اندھیری رات میں پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ کو دیکھے جا رہے، اور زبان مبارک سے یہ کہے جا رہے، اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے. بیت اللہ میں تو کبھی کسی حال میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، تو میرا جائے پیدائش ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے. اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے گھر نہیں چھوٹا، تمہارا کاروبار نہیں چھوٹا، دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا. اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دم بھرتے ہو. یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنی ارمان، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ زندگیاں گزار رہی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوان مرتد ہو رہے تھے، دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑا جا رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑ رہی تھی. اللہ کہے گا وہ مالک والو یہ جو بتاؤ تم نے اس زمانے میں، اس صدی میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں کتنی جان لگائی، کتنا مال لگایا. اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا. میرے بزرگوں، ہمارا تحفظ، ہماری ترقی، ہماری جان مال کی سلامتی اللہ نے دین اور دین کی محنت میں رکھی ہے. غزوہ تبوک میں تشکیل ہوئی، غزوہ تبوک میں تشکیل ہوئی. کمائی کا سیزن، کھجوریں پک کر تیار، پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار کھجور، اس میں سے شیرہ ٹپک رہا ہے، اور کھجوروں کو ان کی شاخوں سے، ان کے خوشوں کو الگ کرنا ہے ان کی شاخوں سے، اور مارکیٹ میں سپلائی کرنا ہے. پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار. ابھی فصل کٹی نہیں ہے، تیار ہے پک کر. اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو جس حالت میں بھی ہو نکلو، حالات تمہارے موافق ہو یا مخالف ہو تو انفرو خفافا وثقالا. بس کیا تھا میرے بزرگوں، سخت شدت کی گرمی، لو چل رہی ہے، کھجوریں پک کر تیار ہے، مارکیٹ میں سپلائی کرنا ہے، اور پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار، کمائی کا سیزن ہے ان کا. لیکن جب تشکیل ہوئی سارا مدینہ خالی ہو گیا، سارا مدینہ خالی ہو گیا. لیکن اس تشکیل میں 3 ایسے سچے پکے مومن تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی. 3 صحابی، یہ نہیں گئے اللہ کے راستے میں، پکے مومن بدری صحابہ ہیں. آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب میرا سامان تیار ہے، جب ارادہ کر لوں گا نکل جاؤں گا. اس خیال سے کہ آج کل آج کل آج کل وہ جماعت روانہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جماعت کام کر کے واپس آ گئی. اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی چلے جائے وہ جماعت میں، اس لیے کہ جب مدینے کی مارکیٹ پر نگاہ ڈالے تو سارے منافقی نظر آ رہے تھے وہاں مدینے کے اندر، سارے ایمان والے چلے گئے اللہ کے راستے میں، یہ 3 رہ گئے تھے. اب یہ سوچا کہ یار یہ کیا ہو گیا، چلو ہمیں بھی چلنا ہے. لیکن اب وہ حال پہنچ چکا تھا، وہ حال آ چکا تھا کہ حضور کی جماعت ہی واپس آ رہی تھی کام کر کے تبوک سے. چنانچہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آپ سفر سے لوٹتے تو سیدھا مسجد آتے،
جیسی آپ کی تشریف آوری ہوئی مسجد میں، وہ سارے منافق آنے لگے اور حضور سے ملاقات. یا رسول اللہ پکا ارادہ تھا، میری ساتھ ترتیب بنی ہوئی تھی، میرے کو نکلنا تھا، وصولی بھی دیتی تھی، میری تشکیل بھی ہوئی تھی، میرا نام تھا، لیکن میرا یہ کام نکل گیا، میرے کو یہ عذر آ گیا، میرا یہ عذر آ گیا، میں تو بالکل پکا میرا ارادہ تھا. منافق کر آتے تھے اور جھوٹے جھوٹے عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے. اللہ کے نبی ان کے ظاہر حال کو سنتے اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کرتے. جب سارے منافق چھٹ گئے، سب چلے گئے جھوٹے جھوٹے عذر کر کے، میرا پکا ارادہ تھا لیکن یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھا، یہ ڈیفیکلٹی تھی، وہ سب چھٹ گیا مجمع عملہ. اب یہ تین آئے ایک کے بعد ایک، اور تینوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، جس وقت یہ تشکیل ہوئی تھی نا، اس وقت جتنے ہم فارغ الحال تھے، ٹینشن فری تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور کہ اللہ کے نبی اس رب کی عزت کی قسم، نہ ہم منافق ہیں، نہ ہم کو اپنے ایمان میں کوئی شک ہے. یہ ہماری دنیا کی خوشحالی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا سبب بنی ہے. ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس یہ ہماری کائلی اور سستی نہ نکلنے کا سبب بنی ہے. اور کہ اللہ کے نبی اگر کوئی دنیا دار آدمی کے پاس ہم ہوتے نا، اللہ نے ایسا ٹیگ دیا ہے ہم کو بات کرنے کا سلیقہ، ہم اس کو پٹا دیتے، منا دیتے. لیکن ہو سکتا ہے اس جھوٹ پر آپ تو مطمئن ہو جاتے لیکن اللہ ناراض ہو جاتا. اس لیے ہم سچ کہتے، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا. ہمارے سچ پر ممکن ہے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ہم کو معاف کر دیں. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا ان تینوں نے سچ کہا. لیکن فیصلہ کیا ہوا پتہ ہے مالکہ والو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس کو اپنے عدالت سے خارج کر دیا کہ تمہارے اس کیس کا فیصلہ اب زمین کی عدالت پر نہیں ہوگا، آسمان کی عدالت تمہارے اس کیس کا فیصلہ کرے گی. مالکہ والو سوچو کیا کیا تھا انہوں نے ایسا، اللہ کے راستے کے خروج میں، نکلنے میں آگے پیچھے. کہ یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، اور حضور نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ. لیکن ان کے بارے میں کہا کہ ان کو سلام نہیں کرے گا، اور اگر یہ کسی کو سلام کرتے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا. ان کا بائیکاٹ. پھر کچھ دن کے بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو. کہ رسول اللہ کیا منشا ہے آپ کی، طلاق دے دے؟ کہا نہیں طلاق نہیں، ان کو اپنی میکے بھیج دو، بیوی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں، کہ ان کو اپنے سسرال ان کے میکے بھیج دو، ان کی ماں کے گھر. حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کمزور ہے، ضعیف ہے، اگر میں خدمت نہیں کروں گی تو وہ ہلاک ہو جائے گی، مجھے ان کی خدمت کی اجازت دے تاکہ میں ان کے کچھ خدمت کر دیا کروں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے خدمت کی اجازت ہے، لیکن اس صحبت نہ کرنے پائے تجھ سے. کہ اللہ کے نبی جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا نا، اس نظر سے دیکھا بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں ڈالی اس نے، یہ اس لائن سے. اس طرح 50 دن گزرے، 50 دن بائیکاٹ، 50 دن. حضرت کعب فرماتے میں ذرا ڈیرنگ باز تھا، ہمت والا، اپنے چھت پہ چڑھا میں، میرے رشتے کے بھائی رہتے تھے، ان کا گھر نیچے سے نظر اوپر سے نظر آتا تھا. میں نے ان کا آواز دی کہ اے بابا میں کیا منافق ہے کیا میرے ساتھ یہ معاملہ؟ انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے تو منافق ہے کہ مومن ہے. کہتے تھے میرے پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی، اپنے بھی میرے لیے پرائے ہو گئے، اور دنیا باوجود وسعتوں کے میرے لیے تنگ معلوم ہونے لگی. کہتے میرے دو ساتھی تو گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، وہ تو باہر ہی نہیں نکلتے تھے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا جرأت مند تھا، تو میں مارکیٹ میں گھومتا پھرتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. میں اللہ کے نبی کی مجلس میں شریک ہوتا اور بہت غور سے دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے. جہاں اللہ کے نبی کی نگاہ میری نگاہ ملتی تو اللہ کے نبی اپنی نگاہ ہٹا دیتے، اور جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو اللہ کے نبی میرے کو دیکھتے. ذرا سوچو میرے بزرگوں کیا قصور کیا انہوں نے. ایسے 50 دن گزرے. حضرت کعب فرماتے اسی دوران غسان کا ایک بادشاہ بے ایمان، وہ ایک لیٹر، اس کا قاصد آیا میرے پاس، بادشاہ کا آدمی، اور ایک لیٹر دیا، کعب بن مالک کا میرے کو ایڈریس بتاؤ. لوگوں نے اشارہ کیا ہوا ہے کعب بن مالک، تو خط دیا. اس خط میں لکھا تھا تم پر ظلم ہوا ہے، تم جو ہے ایسی ہستی نہیں ہے
کہ اس طرح سے تمہارا بائیکاٹ کیا جائے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو سنبھالیں گے، مدد کریں گے ہم تمہاری۔ حضرت کعب نے جیسے ہی بادشاہ کا خط، بادشاہ کا معمولی آدمی نہیں ہے، بادشاہ اس کو آفر کر رہا ہے آ جاؤ ہمارے پاس، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کے سامنے اس کے خط کو پھاڑا، قاصد کو، اس کو آگ میں جلایا اور کہا یا یہ تیرے بادشاہ کے خط کا جواب ہے۔ اور پھر حضور کی خدمت میں آیا، رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ 50 دن کے بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اصل میں قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعلیم و تربیت مقصود تھی، اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے 4 مہینے ضروری ہے، چلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے۔ ارے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی سوچ جو اس وقت میری تمہاری ہے نا، صحابہ کی ہوتی، کیا ضرورت ہے ہمیں مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی؟ اللہ کے نبی کے شہر میں ہم رہتے، یہ آ کے سرکار کی زیارت کرتی ہے، سرکار مدینہ کے پیچھے ہماری نمازیں ادا ہوتی ہے، کوئی مسجد کوئی مجلس ہماری اللہ کے نبی کی نہیں چھوٹتی۔ اور اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں فرمایا، مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، کل قیامت میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور بقی میں جاؤں گا اور بقی والوں کو لے کر چلوں گا۔ صحابہ جانتے تھے مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے، مدینے کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اگر وہ سوچتے ہمیں کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی، اور وہ اللہ کے راستے کا خروج نہ کرتے، مالک والو ہم نہیں کہہ سکتے ہم اور آپ کس غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹکا رہے ہوتے۔ لاکھ سوا لاکھ کے مجمع پر اللہ کے نبی نے ذمہ داری ڈالی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کیا پہنچایا؟ دین کے پہنچانے کا ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا۔ پھر صحابہ سے فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہو، یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو، اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرقہ، ہاں اب شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن فرمایا میں تم سے کہتا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک تو میری بات کو چلاؤ۔ صحابہ نے ہمیشہ کے لیے مکہ کو مدینہ کو الوداع کر دیا۔ آج نگاہ ڈالو مشکل سے 10-12 ہزار صحابہ کی قبریں آپ کو مدینے میں ملے گی، اور یہ لاکھوں کا مجمع کہاں گیا؟ نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا، کوئی روس میں، کوئی چین میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی فیجی میں، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی ملیشیا میں، کوئی تھائی لینڈ میں، کوئی سنگاپور میں، کوئی جرمنی، کوئی اٹلی، کوئی فرانس، کوئی بیلجیم، کوئی ہالینڈ، کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو کوئی افریقہ کے جنگل میں، تو کوئی لبنان میں، کوئی شام میں، کوئی فلسطین میں، تو کوئی اردن کے اندر اپنی قبریں بنائے لیٹا ہوا ہے۔ یہ صحابہ بھی ہماری تمہاری طرح بیوی بچے سے چپٹے اور چپکے ہوتے اور مدینہ نہ چھوڑتے، ارے ہماری ایمان کی لٹیاں کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ یہ ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کے اندر قبریں بنائی۔ میرے بزرگوں کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس امت کو جواب دینا ہوگا۔ ہاں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے، دھاڑیں نکل جاتی، چیخیں نکل جاتی۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین غیر ایمان والے کی موت پر آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ایمان والا مرتا اور آپ روتے تو سمجھے والی بات تھی، بے ایمان کی موت پر آپ کا رونا۔ ایک آہ بھری امیر المؤمنین عمر فاروق گورنر صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جانتا ہوں یہ مرنے والا بے ایمان تھا، اس نے بے ایمانی کی زندگی گزاری ہے اور یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے۔ کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے کٹہرے میں عمر کو کھڑا کیا جائے اور عمر سے پوچھو عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا، سینٹر کا ذمہ دار تھا، اپنی مسجد وار جماعت کا ذمہ دار تھا، اپنی بستی کا ذمہ دار تھا، اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر ایمان کے بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا، وہ خدا کو کیا جواب دے گا؟ آج مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے کہ اللہ میرے کو آپ کو چھوڑ دے گا۔ اس نے میرے بزرگوں اس دین کے معاملے میں جتنی غفلت اور سستی اور کوتاہی ہم سے اور آپ سے اور پوری امت سے بھی، اللہ ہم کو اور آپ کو معاف کر دے۔ لیکن یہ جتنا بیٹھا ہوا مجمع ہے نا، یہ تو یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ مجمع اس دعوت کو، اس نقل و حرکت کو، اس محنت کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ ارے بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور دیکھو میرے بزرگوں روزی کا مالک تو اللہ ہے، بے شک روزے کا مالک اللہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے مالیگاؤں کے اندر، ہمارے شہر میں کتنے اللہ کے بندے بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سگنیچر نہیں کر سکتے وہ اپنے نام کا دستخط، ہفتہ بھر کام کرتے، جمعرات کو ان کا پیمنٹ ہوتا ہے، ان کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے نا ان کو پیمنٹ کے لیے بلاتا ہے،
چل بابا کتنے دن تیری حاضری، کتنے دن کام کیا، اتنے دن، چلیے پیسے لے یہاں سائن کر. کہتا صاحب میرے کو سائن نہیں آتی. تیرے کو دستخط نہیں آتی کہنے؟ اے بولے لا وہ پیڈ لے کر آ. وہ انگوٹھا لگاتا ہے. ارے ایسے انگوٹھے بہادر کو جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، صبح سے شام تک وہ گاڑی مٹی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے. مالکا والو ہم تم اللہ کے دین کا کام کریں اور اللہ میرے کو اور آپ کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. گاڑی مٹی کا کام کر رہا ہو، بنیوں والی محنت کر رہا ہے، روپے 2 روپے 5 روپے کی پوری باندھ رہا ہو، اللہ اس کو روزی پہنچا، ہم نبی کا کام کر کے ہم بھوکے مرے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپتی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے دین کا کام کیا. فرماتے تھے اللہ کی قسم جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چاپے اور پیٹوں پر پتھر باندھے، انہی ہاتھوں سے ہم نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے. خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوں گا مالیگاؤں ناسک والوں پھاوڑوں سے سونا کیا ہوتا ہے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا، ہم غریب تھے، اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا، غریبی میں اللہ کے دین کا کام کیا. اللہ نے ہم کو وہ مال عطا کیا، ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ہمارے قدموں میں لا کے ڈالی ہے. میرے بزرگ کے بات سمجھ لو ناسک مالیگاؤں والوں، اللہ پاک دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے. جیسے صحابہ ان کو جو کچھ بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا، تو دین کی برکت سے تو دنیا کا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا. اور پھر کیا پتا یہ مالیگاؤں کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. ہاں مالیگاؤں والا اجتماع بہت ہو گئے، گھبراؤ مت تم، بہت ہو گئے اجتماع. یہ دنیا بہت باقی ہے، قیامت کو بہت وقت ہے، لیکن میں اور آپ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی کیا گارنٹی؟ کتنے تھے پچھلے اجتماع کے اندر؟ وہ اجتماع ان کی زندگی کا آخری اجتماع تھا، وہ چلے گئے قبروں میں آہیں بھر رہے، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ اجتماع ہمارا اس مالیگاؤں کا کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے کہ میرے مکان کا ڈیزائن ایسا ہوگا، یہاں ماربل لگے گا، یہاں گرینائٹ لگے گا، یہاں پی او پی میں کام ہوگا. وہ ساری ترتیب میں ہوتا ہے، بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا ہوگا، کچن ایسا ہوگا، ہال ایسا ہوگا، پیسیج ایسا ہوگا، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، یہ مالیگاؤں والے کو کیا ہو گیا ہے، گاڑی مٹی کے مکان پر پاگل ہو رہا ہے. اس کو پتا ہے 8 مہینے لگیں گے کم سے کم اس کے مکان کو بننے کے لیے، اور 6 مہینے کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے. اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے یہ اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے ہمارے پاس آنے والا ہے. 15 شعبان کو اس کا کنفرمیشن لیٹر ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے. یہ اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے ہم اس کو اٹھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی نکاح کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے. کہاں کی لڑکی ہے؟ بولے لاسل گاؤں کی ہے. بولے پھر تیاری میں لگ گیا اس کی. وہ کہہ رہے کہ ہم 4 بس لے کر آئیں گے مالیگاؤں. او اللہ، یہ اب شہر تو اپنا چھوٹا ہے، رہنے کو لوگوں کو جگہ کی تنگی ہے، تو اس کے 4 بس کہاں پارکنگ کریں گے؟ بولے اپنے ایک کام کریں گے، بولے ہائی وے کے اوپر لانس بنے ہوئے، بولے لاکھوں روپے کرایہ. رہے بولے شادی کے آدمی بار بار کرتا کیا؟ بولے جائیں گے 2-5 لاکھ ایک مرتبہ، لیکن سکون کی شادی ہوگی. بولے اے اللہ، اس نے لانس بک کیا، وہاں سے فارغ نہیں ہوا تو بولے ابھی کھانے کے اندر بولے کچھ نئے ڈش لانا چاہیے. کیٹرز کو آرڈر کیا اس نے، بولے اپنے کو لنچ اسٹارٹر کے اندر یہ ہونا، کافی کا ٹیبل بھی اپنے کو لگانا ہے، اور ابھی ایک کولڈ ڈرنک بھی رکھیں گے. بولے جس کو ٹھنڈا پینا ہے ٹھنڈا پیے گا، جس کو کافی اور کیا کافی چینو کیا کہتے ہیں بولے جو وہ پیے گا. بولے اور ایک پان کا بھی کاؤنٹر رکھیں گے. بولے اب وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، لنچ میں یہ ہوگا، ڈنر میں ہوگا، مہمان یہاں ٹھہرے. اور اللہ کے نبی فرماتے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا یہ کلون سٹانے گد پوری والے کو، چھوکری کے ناک کو رکھ کے پاگل ہو رہا ہے، ایڑے چاڑے کر رہا ہے، اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے. اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے یہ اس کے ساتھ رات تو کیا گزارے گا، اس کو ٹچ تو کیا کرے گا، چھوئے گا کیا، ارے اس کو دیکھ بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کا نکاح ہونے والا ہے، اور 1 مہینہ 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے. یہ وارنٹ ہے اس کا ہمارے پاس. ہم کو تم کو کیا پتا. اس لیے میرے بزرگوں جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوپنے میں فائدہ ہے. آئے تھے اجتماع کی 2 دن کی شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری. میرے کو نہیں پتا یہ اجتماع میری زندگی کا آخری اجتماع. اب یہ حال ہو رہا ہے، لوگ فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور ظہر میں ان کے جنازے مسجد میں آتے ہیں. لوگ ظہر پڑھ کے جاتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ عشاء میں لوگ ان کا جنازہ لے کے آتے. کیا ہوا؟ بولے ارے وہ ادھر بھیکو چوک میں بولے میرے ساتھ میں اس نے بیٹھ کر چائے پیا. بولے
یہ کیسے گیا؟ بولے تمہارے ساتھ فجر کے بعد چائے پی کر گھر پہنچا، اوپر ہے نا پہلے مالے پہ گھر، بولے اس کا اوپر چڑھا تو بولے ذرا اس کو کچھ تو بھی دل میں چبھے جیسا لگا، گھر والے کو پوچھا، بولا میرے کو بولے کچھ درد جیسا ہو رہا۔ ارے بولے اچھی تم اتنا اوپر چڑھ کے آئے نا، بولے اب روز تم ٹو ویلر لے کے جاتے، ابھی تم پیدل جا رہے، بولے اوپر چڑھے نا، بولے ایسا لگ رہا ہوگا تم کو، تھوڑے تھوڑے میں پانی لے کے آتی، ذرا بیٹھو۔ وہ اللہ کی بندی کچن میں جا کر پانی لے کر آئی، وہاں سے گلاس یہاں تک پانی آنے تک کے کیا دیکھا، اس نے سوپے پر گردن ڈال دی، پنجرا خالی، پنچھی اڑ گیا۔ لوگ جنازہ لے کر آ رہے ہیں، فجر پڑھ کر گئے تھے حضرت جوہر میں، کیا پتا پہلے تو یہ ہوتا تھا آدمی ذرا بیمار پڑتا تھا، بیماری ہو گئی نا، اس کو دن میں تارے نظر آتے تھے، سمجھ جاتا تھا میں نہیں بچوں گا، اس کو سمجھ میں آ جاتا اور رونا دھونا شروع کر دیتا تھا۔ اب جو آ رہا اس سے معافی مانگ رہا، اللہ کے واسطے بولا چالا معاف کر دو، دیا۔ جب اندازہ لگاؤ جو بندہ بندوں سے معافی مانگ رہا ہو تو اللہ سے کیوں نہیں معافی مانگا ہوگا اس نے؟ آدمی کلین چٹ ہو کر کلیئر ہو کر جاتا تھا، اب تو ایسی وکٹ اڑ رہے میرے بزرگوں، جیسے ابھی عرض کیا نا فجر پڑھ کے گیا ہاتھوں ہاتھ، کیا پتا یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع۔ اس لیے ہماری اس مجمع سے عاجزانہ گزارش درخواست ہے، دیکھو میرے بزرگوں، دوسرے کی دنیا سجانے کے لیے سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا کہاں کی عقل مندی؟ کمائے ہم، پسینہ ہم بہائے اور موج مستی کوئی اور کرے، یہ کہاں کی عقل مندی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے پریوار کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل عیال کو اور قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ نے کا حکم دیا ہے، خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اس کے لیے دیکھو جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوکنے میں فائدہ ہے۔ آیت اجتماع میں اللہ نے بات دل میں اتاری، انشاءاللہ میں یہاں سے نقد 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ میرے بزرگوں، ہمارے اجتماع کا مقصد پورے مالیگاؤں کو جمع کر کے یہاں بیان سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم اجتماع سے تو یہ چاہتے نقد جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لوگ 25 30 گھنٹے کے بیانات کی چپ کیا کہتے ہیں، وہ موبائل کے اندر اس کی چپ رکھ کر ہیڈ فون لگا کر اپنے بیانات سنتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں مجمع کو بیان سنانا نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ آنے والا مجمع اپنی زندگی کی ترتیب بنائے۔ اجتماع سے پہلے جتنی محنت ہوتی ہے وہ اجتماع کی جان ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں وہ اجتماع کی شان کہلاتی ہے۔ جان ہوگی تو شان آئے گی، جان نہیں تو شان کہاں سے آتی؟ ہمارا مقصد صرف بیان، واعظ، نصیحت، تقریر نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ذریعے، اجتماع کے ذریعے، واعظ و نصیحت اور بیان تقریر کے ذریعے سے امت کا خروج چاہتے ہیں کہ امت جان مال کو اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بنانی شروع کر دے۔ جس دن یہ امت اپنی جان مال کو جو اللہ کی عطا کرتا ہے بے وزن اور بے قیمت بنائیں گے، اللہ اس کو قیمتی بنائے گا۔ آپ یقین مانیے اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے ہماری اس مجمع سے گزارش ہے، درخواست ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل۔ اور دیکھو جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے۔ کتنی بڑی بات کی اللہ نے، جب ہماری ذات پر نگاہ رکھ کر آگے بڑھو گے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دو جملے میں اللہ نے ہمارے پورے مسئلے کو حل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میری ذات پر نگاہ رکھ کر چلو گے، تقوی کے ساتھ چلو گے، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا میری ذات کو تم سمجھو گے، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم ہر تنگی میں سے تمہارے راستہ نکالوں گا۔ اور آگے کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے راستے سے تم کو روزی روٹی پہنچاؤں گا، تمہاری عقل حیران ہو جائے گی یار اپنے کام کیسے بن رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے راستے سے تم کو روزی پہنچاؤں گا جہاں سے تم کو روزی کے نہ ملنے کا 100% یقین ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم تمہارے اس یقین کے خلاف وہیں سے میں تمہارے لیے اپنی مدد نصرت کے دروازے کھلوا کر بتلاؤں گا۔ تو دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب میں اپنی مدد نصرت کے دروازے تم پر کھول دوں پھر دوسرا کون مائی کلال جو میرے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا کام کرو گے میں تمہاری قرض بازاری دور کروں گا، تمہارے گھر بیٹی کو عزت سے ٹھکانے لگاؤں گا، تمہارے حالات کو سازگار بناؤں گا، تمہارے مسائل کو حل کروں گا، تم کو ذلت کے پسے سے انکار کر عزت کی چوٹی پر لے جاؤں گا۔ اس کے لیے یہ بیٹھا ہوا مجمع جس طرح بیٹھ کر پوری بات اس نے سنی ہے، اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جب تک تشکیل نہ ہو جائے، جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک ہمارے مجمع اپنے اعلانات پورے سن نہ لے، وہاں تک کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے واسطے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے۔ مجمع میں سے اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق ماننا ہے، پورے مجمع کی تشکیل کو خراب کرنا ہے۔ اب اگر کوئی معذور ہے، اس کا کوئی عذر ہے، اس کے لیے تو بھائی اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش پیدا کر دے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ اٹھے۔ اب اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کر کے فرمائیں آیت اجتماع میں
2 दिन की शिरकत के लिए अल्लाह ने बात दिल में उतारी। मैं इंशाल्लाह यहाँ से नकद 4-4 महीने चिल्ले के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। हाँ भाई मालेगांव नासिक वालों, अल्लाह तुम्हारी जानों में, मालों में, कारोबार में, आल में, औलाद में, खानदान में, नस्लों में, रोजी रोटी में, सब में बरकत अता फरमाए। अब जरा खड़े होकर फरमा बे नकद कौन तैयार है? चलो हिम्मत करके खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, खड़े रहे, खड़े हो जाओ, खड़े रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खड़े रहे, खड़े रहे। अभी नाम ना लिखिए, और खड़े हो जाओ भाई, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो। नकद नकद आए थे इज्तिमा में और अल्लाह ने बात दिल में उतारी और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है, वहाँ खड़े हो जाए, और खड़े हो जाओ भाई। कलवन है, सटाना है, इगतपुरी है, ये नासिक मालेगांव है। माशाअल्लाह, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।